مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ علی کا کمال نہیں ہے، یہ اس لعاب دہن کا کمال ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مجھے گھٹی میں دیا ہے۔ خطبہ سے شروع کریں الف کے بغیر۔ باب مدینہ العلم کا عالم یہ ہے کہ کائنات ان کے پیروں کے نیچے ہے۔ خطبے کے صرف لفظوں کے نمبرز کے اوپر بات کروں نا تو شاید آدھی کائنات تو اسی کے اندر ایک خطبے میں بند ہے، تو باقی مولا علی کیا ہے۔ آپ کوئی ایسا خطبہ دے سکتے ہیں جس میں نقطہ نہ ہو؟ مولا علی خطبہ دینے کھڑے ہوئے، مالک نے بیان کرنا شروع کر دیا اور وہ وداؤٹ نقطے کا ایک خطبہ دیا۔ لولا لما خلقت الافلاق کے تاج کی جو ہے وہ تنویر یہ ہے کہ کائنات کا کوئی سینٹیکس اس سے باہر نہیں ہے، یہ اپنی اپنی ذات میں کمپریہنسو ہے۔ اللہ نے کائنات کی سب سے کمپریہنسو پرسنالٹیز اٹھا کے رسالت مآب کے ساتھ جوڑ دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غیر مسلم کیا کہتے ہیں؟ بھگوان کرشن نے ایک دعا کی تھی مہا بھارت سے پہلے، ایشور تجھے تیرے پریتم کا واسطہ، پریتم کے پریتم کا واسطہ، جس کا نام الہ ہے، الہ ہے، الہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا سرمن، اس کا میں کچھ حصہ پڑھتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جو راز ہیں اس کو جدید سائنس کیٹر کیسے کرتی ہے۔ اگر مولا علی نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور دیکھ نہیں سکتا تو پھر انسان اس کو دیکھتے کیسے؟ تو مجھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہاں مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ یہ ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے بڑا میتھمیٹیشین میں نے نہیں دیکھا، مولا علی سے بڑا فلاسفر میں نے نہیں دیکھا، مولا علی سے بڑا مائکرو بایولوجسٹ میں نے نہیں دیکھا، مولا علی علیہ السلام سے بڑا جیولوجسٹ میں نے نہیں دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ میں ہوں اسامہ طیب۔ ناظرین، ہمارے چینل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس چینل کے اوپر سب سے زیادہ پوڈ کاسٹ جناب حیدر جعفری صاحب کے لگے ہیں، اور میرا انرجی لیول، میری ایکسائٹمنٹ، میرا خوشی کا لیول جو ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے سٹارٹنگ کے اندر ہی کہ جب حیدر بھائی ہمارے پاس آتے ہیں، اور آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم بار بار زحمت دیں حیدر بھائی کو۔ جس طرح سے پاکستان اور انڈیا سے رسپانس آتا ہے، مجھے یاد ہے کہ ایک میسیج آیا تھا کہ کاش یہ میسیج حیدر جعفری صاحب پڑھ لیں، سن لیں، تو میں نے اس کا اسکرین شاٹ لے کے حیدر بھائی کو بھیجا، تو پھر وہ دعاؤں کا تبادلہ خیال ہوا۔ تو جس خوبصورت انداز میں علم الاعداد کے حوالے سے، جس خوبصورت انداز میں اسکیٹالوجی کے حوالے سے، جس خوبصورت انداز میں اسلامی واقعات کے حوالے سے حیدر جعفری صاحب بیان کرتے ہیں، بڑے شاید کم لوگ ایسے ہیں جو اس اچھے انداز کے اندر اور اتنے علم کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں سامنے رکھتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ بھی میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جدید سائنس آج کی کس طرح سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں، کس طرح سے کیا آج آپ کے پاس جو ہے معلومات کا خزانہ ایک آنے والا ہے، اس پہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ حیدر بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام بھائی، مالک کا بے انتہا کرم ہے۔ آپ لمبی لمبی باتیں کر دیتے ہیں سر، میں بڑا عام سا آدمی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ کو میں روک نہیں سکتا، اس لیے تسی جی میں کہی جو مینوں تے اپنا پتہ ہے نا کہ اچھا، مینوں زیادہ مزہ آتا ہے پنجابی وچ، لیکن جب ہم پنجابی میں جاتے ہیں نا تو پھر اتنا شدید مجھے آتا ہے نا سندھ سے اور بلوچستان سے فیڈ بیک کہ آپ نے شروع اردو میں کر کے درمیان میں پنجابی بولی، تو بولی کیوں؟ آپ نے ہمیں ساتھ جوڑے رکھا، ہم سننا چاہتے تھے۔ نہیں بالکل بات اس ٹھیک میں ہے، پھر ہم جو ہے وہ نہیں کوشش بالکل کرتے آپ ہیں۔ کی بات 100% ٹھیک ہے سر۔ پاکستان ہو یا دنیا ہو، لینگویج بیسیکلی لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ جوڑنے کا ذریعہ، بالکل۔ لیکن میرا چونکہ ان بلٹ جو ہے وہ مطلب وہ پنجابی کے بغیر مزہ نہیں آ رہا وہ تو یہ ہے کہ باقی سر مولا کائنات تو میری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے مولا کائنات کے بارے میں گفتگو کروں۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اوپر ابو داؤد نے بڑا خوبصورت قسم کا حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے، اور امام غزالی نے اس کے اوپر پورا ایک باب قائم کیا ہے۔ حدیث کا متن ہے، مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ مجھے اللہ اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کو علی اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علی کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ واہ واہ۔ تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا جو راز ہے نا اس کا نام علی ہے، اور مولا علی علیہ السلام جب میں بات کرتا ہوں کہ جو ہے نا مولا علی کا تعارف، تو وہ مولا علی علیہ السلام کا تعارف نہیں ہے۔
جب بھی کوئی دنیا کی کوئی زبان مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتی ہے وہ مولا علی کی تعریف نہیں کرتی. وہ جب باب مدینۃ العلم کی تعریف ہوتی ہے تو وہ مدینۃ العلم کی تعریف ہے. مولا کائنات کا ایک واقعہ میرے ذہن میں ایسے ہی چلتے چلتے آ گیا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ مالک آپ سے کوئی بھی سوال کیا جائے آپ بغیر سوچے سمجھے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو اتنا علم اللہ نے دیا ہے. تو جو مولا علی کا فرمان ہے نا اس ضمن میں وہ اصول کا درجہ رکھتا ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ علی کا کمال نہیں ہے, یہ اس لعاب دہن کا کمال ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مجھے گھٹی میں دیا ہے. واہ واہ. اب جب مولا علی کی بات ہوتی ہے نا تو میرے لیے بھی ایک بڑا ایک خوشی کا مقام اس لیے کہ سر میں چونکہ میرے جد امجد ہیں بینگ سید تو میرے تو بڑوں کی بات ہے, تو جب میں ان کی بات کرتا ہوں تو وہ مجھے ایک اندر سے بھی ایک طمانیت محسوس ہوتی ہے. کوشش کروں گا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی کسی چیز کا میں کوئی ہلکا سا بیان کر پاؤں. بالکل صحیح ہے. خطبہ سے شروع کریں الف کے بغیر. خطبے کے اوپر آتا ہوں, پہلے مجھے تمہید میں 2 باتیں اصل میں چاہ رہا ہوں جب تک لوگوں کو یہ سمجھ نہیں نہ آئے گا کہ علی کون ہے. دیکھیں میں بار بار جو بات کر رہا ہوں کہ مولا علی کی تعریف رسالت مآب کی تعریف ہے. علم مولا علی پہ ختم, سائنس مولا علی پہ ختم, حکمت مولا علی پہ ختم, تدبر مولا علی پہ ختم, ولایت مولا علی پہ ختم, امامت مولا علی پہ ختم. یہ ساری چیزیں ان کی ذات میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. لیکن مولا علی کا مقام کیا ہے؟ اپنے سر کا امامہ کھولتے ہیں اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے صاف کرتے ہیں. ساری زندگی رسالت مآب کے دروازے کی دربانی کرتے گزر گئی. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلے لگا کے کہتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, کہ علی آپ میرے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں. اور مجھے تو وہ جملے جو ہے نا وہ ایسے لگتے ہیں جیسے کائنات کا سب سے بڑا اصول ہی ہے. مولا علی ہاتھ جوڑتے ہیں, آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں ہیں اور سر جھکا کے رسالت مآب کو کہتے ہیں انا عبد عبید کا یا رسول اللہ, میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. واہ. انا عبد عبید کا یا رسول اللہ. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جتنا بڑا مرضی ہو رسالت مآب اس سے آگے ہیں. یعنی مومن ہوتے ہوئے آپ کو امیر المومنین کی سمجھ نہیں آئے گی تو ایمان کا پتہ نہیں لگے گا, اور اگر آپ کو امیر المومنین کی سمجھ آئے گی تو یعنی آپ کسی بہت بڑی عمارت کے پاس جائیں, جب اس کے مین گیٹ پہ پہنچتے ہیں نا تو پھر آپ کو اس عمارت کے گرینجر کا احساس ہوتا ہے کہ یار ایڈا بڑا دروازہ, وہ گھر کتنا بڑا ہوگا. تو باب مدینۃ العلم کا عالم یہ ہے کہ کائنات ان کے پیروں کے نیچے ہے. تو مدینۃ العلم کا لیول کیا ہوگا اگر کسی نے شان رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کرنی ہے نا تو معرفت مولا علی سے گزر کے جانا پڑے گا. شریف لوگ بھی اپنے گھر میں دروازوں سے جاتے ہیں. مدینۃ العلم میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو باب مدینۃ العلم کے پاس آنا پڑے گا. کیا بات اب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت, وہ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ رسالت مآب کی وجہ سے. اب آپ کے سوال کی طرف سے آ جاتے ہیں کہ مولا علی نے خطبہ دیا, خطبہ کیوں دیا؟ ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ علی جو لفظ جو ہے وہ گرامر میں سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ آپ نے کہا الف. انہوں نے کہا علی اگر آپ حکمت سے جو ہیں وہ بڑھے ہوئے ہیں, آپ عالم ہیں, تو کیا آپ کوئی ایسا خطبہ دے سکتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ الف کا استعمال نہ ہو؟ چیلنج سارٹ آف. یس. جی آپ دے سکتے ہیں. مالک نے بغیر سوچے سمجھے خطبہ شروع کیا ہے اور وہ خطبہ لامیہ کے نام سے مشہور ہے. اس پورے خطبے کو اگر ہم پڑھیں تو وہ کچھ چھوٹا سا کو 10 لائنوں کا 20 لائنوں کا 4 صفحوں کا خطبہ نہیں ہے, وہ 30 سے 35 منٹ کی وہ تقریر بنتی ہے اس پورے خطبے کی. اور مالک نے
اس میں پورے میں الف نہیں ہے. اچھا اس خطبے میں کیا ہے, اس کی پوری حیثیت, وہ اس کے اوپر اگر میں بات کرنے لگوں نا تو وہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کائنات کے راز ہیں, کیونکہ میں تھوڑا سا مطلب نمبروں کو سمجھتا ہوں. مجھے تھوڑا بہت یہ سمجھ آتی ہے کہ نمبرز جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں, نمبروں کا راز کیا ہے, نمبروں کی کنیکٹیوٹی کیا ہے. تو میں اگر اس خطبے کے صرف لفظوں کے نمبرز کے اوپر بات کروں نا تو شاید آدھی کائنات تو اسی کے اندر ایک خطبے میں بند ہے, تو باقی مولا علی کیا ہیں. تو میں اس کے اوپر بات کرنے کی بجائے میں آپ کو صرف چند ڈائمینشنز دکھانا چاہ رہا ہوں مولا علی علیہ السلام کہ جب آپ کو باب مدینۃ العلم سمجھ آئے گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ دنیا میں سرور انبیاء, یعنی میں بار بار گھوم پھر کے ایک ہی بات کے گرد ہوں کہ اول خلق اللہ نوری کا راز ہے کائنات میں, اور اسی اول خلق اللہ نوری کے ساتھ ایک جملہ اور جڑا ہوا ہے, وہ بھی سرور انبیاء کا, انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. لولا کا لما خلقت الافلاق کے تاج کی جو ہے وہ تنویر یہ ہے کہ کائنات کا کوئی سینٹیکس اس سے باہر نہیں ہے. کوئی سینٹیکس کائنات کا ہو ہی نہیں سکتا اس سے باہر. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی جو معراج ہے, یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی معراج, وہ مولا کائنات ہے. آنکھ کھلتی ہے تو پہلی نظر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ. دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو خانہ خدا ہے. مولا علی علیہ السلام یعنی عرب وہ معاشرہ جو بہت اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ اور بہت زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو مانتے ہیں. عجم کہتے ہیں گونگے کو, باقیوں کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں, ان کو بات کرنی نہیں آتی. ہماری زبان بڑی فصیح ہے, ہم بات کرتے ہیں دنیا کو پتہ لگتا ہے. ان کو اپنی فصاحت اور بلاغت کے اوپر بڑا غرور تھا, بڑا مان تھا. جب مولا علی علیہ السلام منبر پہ آتے تھے وہ ساری زبانیں گونگی ہو جاتی تھی, وہ ساری زبانیں جو ہیں وہ بالکل خاموش ہو جاتی تھی کہ یہ کون بول رہا ہے. تو وہ ساری تنویر, یعنی میں بات کرتا ہوں کہ جی یہ گھر ایک ہی ہے کائنات میں, تو وہ گھر کس کی وجہ سے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. پھر جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہیں, نہ مولا علی اس وجہ سے مقدس ہیں یا مقدم ہیں کہ وہ رسالت مآب کے بھائی ہیں, نہ پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہا اس وجہ سے مقدس اور مقدم ہیں کہ وہ رسالت مآب کی بیٹی ہیں, نہ مولا حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ اس وجہ سے مقدس ہیں کہ نواسے ہیں یا بیٹے ہیں. نو, یہ اپنی ذات میں کمپریہنسو ہیں. واہ, یہ اپنی ذات میں کمپریہنسو ہیں. اللہ نے کائنات کی سب سے کمپریہنسو پرسنالٹیز اٹھا کے رسالت مآب کے ساتھ جوڑ دی. واہ, یہ تنویر ہے اس گھر کی. مجھے جو ہے نا یہ مولا علی کا ایک اور فرمان مجھے یاد آتا ہے کہ اگر میں اپنے فضائل سے پردہ اٹھا دوں تو تم لوگ اسے برداشت نہیں کر پاؤ گے. مولا علی علیہ السلام کا باب العلم اسی لیے کہا جاتا ہے. یسی. یہ بتائیں کہ ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غیر مسلم کیا کہتے ہیں؟ اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں, غیر مسلموں کی ساری بات کرتا ہوں, لیکن پہلے میں اس وقت اس کے اوپر آؤں گا جس وقت یہ میں مولا علی کا پورا ایک چیپٹر بتا چکا ہوں گا. اس کے اوپر بات کرنی بہت ضروری ہے کہ لوگوں نے کیا کہا ہے, لیکن پہلے یہ تو ہمیں پتا ہونا کہ ہم نے کیا سمجھا ہے. واہ 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 واہ, بالکل صحیح ہے. مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے, مالک فرماتے ہیں کہ میں وہ علی ہوں جس کی باتیں عقلوں کو حیران کر دیتی ہیں. یعنی ایک کتاب ہے بڑی شاندار مولا علی کی جو ہے وہ فضائل میں, ارحج المطالب فی مناقب امیر المومنین, اور اس کا ایک حصہ ہے ارحج المطالب فی سیرت امیر المومنین. بہت شاندار کتاب ہے. اس میں ایک تو ان تمام احادیث کی شرح بیان کی گئی ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کے مناقب میں بیان فرمائی ہیں, اور دوسرا اس میں جو ہے وہ مولا علی کی سیرت کے ان پہلوؤں پہ بات کی گئی ہے کہ جو عام لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں. لیکن میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ میں مولا علی کے فضائل بیان کر ہی نہیں سکتا
یعنی کلندر کبریا سگے کوئے شیر یزدانم کہتے ہیں میری اوقات حیثیت کیا ہے. میں نے ایک دفعہ جب میں انڈین میتھ کے اوپر بات کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بھگوان کرشن نے ایک دعا کی تھی مہا بھارت سے پہلے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تجھے اے ایشور تجھے تیرے پریتم کا واسطہ، پریتم کے پریتم کا واسطہ، جس کا نام الہ ہے الہ ہے الہ ہے. وہ پریتم کا پریتم کون ہے؟ محبوب خدا کا محبوب کون ہے؟ اس کے فضائل کی بات ہو رہی ہے. اور مطلب ہمیں تو آج تک اس بات کا، یعنی مولا علی کے خطبے کے اوپر بات کرتے ہیں ہم بڑا سوچ کے، اور پتہ نہیں یار یہ مولا علی نے یہ کیسے کہہ دیا، یہ کیسے کہہ دیا. تو آپ جو ہے وہ کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہو، جن کو اللہ نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا تاج دے کے بھیجا ہو، یعنی ان کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ یہ تمہیں کتاب پڑھائیں، کتاب کا علم دیں اور حکمت سکھائیں. تو جس کو اللہ نے سکھانے کے لیے بھیجا ہو اس کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو جو اس کا شاہکار ہے وہ اتنا بڑا ہے تو وہ خود کائنات کے مالک کیا ہوں گے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو آج تک امی کا ترجمہ سمجھ نہیں آیا. امی کا مطلب عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ وہ شخص جو کہیں پڑھے نہیں ہوئے یا جن کو کوئی استاد کے بغیر پڑھے ہوئے ہوں. چلیں میری عقیدت، میری سرور انبیاء سے محبت یہ ترجمہ مان ہی نہیں سکتی، میری سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے حدیث ہے جو بھی ہے، میں مفتی نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، میں کلیم نہیں کرتا ہوں، لیکن میری عقیدت سرور انبیاء سے امی کا یہ ترجمہ مان نہیں سکتی. یعنی ایک بندہ ہے وہ یہاں لاہور میں رہتا ہے اور آپ امریکہ کی کسی شہر میں یا انگلینڈ میں کسی یونیورسٹی اسکول کا ریکارڈ دیکھیں، وہاں پہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، وہاں سے تو پڑھا ہوا نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے نا سر، وہ اپنے جس علاقے کا ہے وہیں سے پتہ کرنا پڑے گا نا کہ وہ لاہور کا رہتا ہے، لاہور میں کسی کالج سے پڑھا ہوا ہے، کسی اسکول سے پڑھا ہوا ہے، وہاں اس کی رجسٹریشن. سرور انبیاء یہاں کے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اول و خلق اللہ نوری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ سب سے پہلے، جب یہ دن نہیں تھے، رات نہیں تھے، سورج نہیں، ستارے نہیں، علم نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، یا وہ واحد اللہ تھا یا اس کے محبوب کا نور تھا. اول و خلق اللہ نوری کا راز تھا اس کے اندر. تو اول و خلق اللہ نوری کا راز جس کے اندر ہو وہ کون ہستی ہو سکتی ہے؟ وہ یعنی اس ڈائمینشن سے ہی پہلے کے ہیں. تو امی کا ترجمہ یہ تو نہیں بنتا. امی کا ایک ترجمہ ام القریٰ سے بھی ہے، ام القریٰ سے کے رہنے والے، ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا جو مجھے سمجھ آتا ہے، ام کہتے ہیں ماں کو. دا پرسن ہو ہیز دی مدر آف نالج، جس کے پاس ام العلم ہو وہی مدینۃ العلم ہو سکتا ہے. بے شک. اور جس کا ام العلم کے مدینہ علم سے تعلق ہو وہی باب مدینۃ العلم ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. مجھے یہ سمجھ آتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کہا جاتا ہے کہ یہ جو الف کے بغیر کا خطبہ، یہ ایک اور جگہ ہو گیا. اس نے کہا کہ مالک یہ جو نقطہ دار حروف ہیں یہ تو گرامر میں جو ہے وہ 2/3 ہیں، نقطہ دار حروف ہیں تو یہ تو زیادہ ہیں. تو آپ کوئی ایسا خطبہ دے سکتے ہیں جس میں نقطہ نہ ہو؟ مولا علی خطبہ دینے کھڑے ہوئے، مالک نے بیان کرنا شروع کر دیا اور وہ وداؤٹ نقطے کا ایک خطبہ دیا. واہ. اور وہ خطبہ جو ہے ویسا مکمل ہے کہ تمام حروف جن میں نقطہ ہے وہ اس میں استعمال ہی نہیں ہوئے. اور یہ دونوں خطبات فعل بدی دیے ہیں، جیسے ہی کہا ویسے ہی خطبہ دے ویسے دیا. یہ نہیں ہے کہ جی ٹھہرو اچھا میں کل لاؤں گا. نو، اسی وقت. سر مدینۃ العلم کا جو لعاب دہن ہے اس کا اثر تو نظر آتا ہے نا. یہ اتنی بڑی
علمی حیثیت ہے، اتنی بڑی علمی حیثیت ہے کہ آپ کی سوچ ہے. آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ غیر مسلم مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں، میں یہ پیپر اسی لیے ان کو سائڈ پہ کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے سائنس کے وہ جدید اصول بتائے ہیں جن کو آج جدید سائنس ماننے پہ مجبور ہے. آج کی جدید سائنس جن کو ماننے پہ مجبور ہو گئی ہے. ان میں سے ایک جو ہے وہ ایک مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا سرمن ہے. اس کا میں کچھ حصہ پڑھتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جو راز ہیں اس کو جدید سائنس کیٹر کیسے کرتی ہے. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے سوا ہر سننے والا آہستہ آوازیں نہیں سن سکتا، جبکہ بلند آوازیں اسے بہرا کر دیتی ہیں. دور کی آوازیں اس تک نہیں پہنچتی. اللہ کے سوا ہر دیکھنے والا چھپے ہوئے رنگوں کو نہیں دیکھ سکتا، نازک جسموں کو دیکھنے سے قاصر ہے. اب یہ اس کا میں نے اردو ترجمہ کر دیا. میں تھوڑا سا جیسا اس کو انگلش میں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں بتا کے پھر اس کی ڈائمینشن کی طرف آتا ہوں. میں روک کے اس لیے اس کو پڑھ رہا ہوں کہ اس کے اندر بہت کمال کی خوبصورتی ہے. ایوری لسنر ادر دین اللہ از ڈیف ٹو لائٹ اینڈ وائس while loud voices make him deaf and distant voices also get away from him. ٹھیک ہے. Every onlooker other than Allah is blind to hidden colors and delicate bodies. Hidden colors and delicate bodies. اب چھپے ہوئے رنگ میں وہ اس کو اس طرح سمجھ نہیں آنا تھا. آج دنیا کی جدید سائنس آواز کی 3 حالتیں بیان کرتی ہے. انفراسونک جو ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو ناقابل سماعت ہوتی ہیں، یعنی انسان 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز تک سن سکتا ہے نا. بالکل. اور اس سے اوپر والی ہائی ڈیسیبل وائسز، یعنی وہ اس کو جو بہرا کر دیتی ہیں، یعنی وہ تیز آوازیں اس کو بہرا کر دیتی ہیں. یعنی آپ کے قریب کے کہیں سے کوئی جو ہے وہ کوئی جہاز گزرے تو اس کی آواز آپ کے کانوں کے اوپر کتنی زوردار اثر کرتی ہے. اسی طرح وہ جو ہائی ڈیسیبل وائسز ہیں وہ انسان کو فوراً بہرا کر دیتی ہیں. 1400 سال پہلے اس وقت کوئی لیبارٹری نہیں ہے. پھر تیسری چیز، ہم سے دور جانے والی آوازیں ہم تک نہیں پہنچتی. کاسمک وائسز کا کانسیپٹ تو یہ 16ویں صدی سے پہلے ہے ہی نہیں. کاسمک نوائسز کے بارے میں تو ہمارے پاس انفارمیشن پہنچتی ہے یہ 16ویں صدی 1500 کچھ میں. اس سے پہلے تو آسمان کی کاسمک نوائسز کا پتہ ہی نہیں. یعنی بارش کے قطرے زمین پہ گرتے ہیں، گرنے سے تو جو آواز کرتے ہیں، جب گر رہے ہوتے ہیں ہوا کو چیر کے، آواز تو اس میں سے بھی آ رہی ہوتی ہے. یعنی آپ کی پلک جو ہے نا، آنکھوں کی موومنٹ ہوتی ہے، آواز تو اس میں بھی ہے، ہم سن نہیں سکتے. آپ کے سیلز موو کرتے ہیں، آپ کی ہارٹ کی پلپٹیشن کی آواز تو آ جاتی ہے، لیکن ہارٹ کے ساتھ جو وینز جس میں خون گزرتا ہے وہ بھی کرتی ہیں. آپ کے تو جو ہے وہ برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں بھی ایکٹیویشن ہوتی ہے. یہ کون ایسے کرتا ہے؟ اب یہ جو کائنات سے آنے والی آوازیں جسے کاسمک نوائسز کہتے ہیں، تھوڑا سا اس کا میں تعارف، CMBR. ٹھیک ہے. CMBR یہ بیسیکلی مائکرو ویوز ہوتی ہیں، یعنی کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن. CMBR. ٹھیک ہے. یہ آوازیں جیسے زمین کی گھومنے کی، چاند کی گردش کی، یہ آوازیں یہ ہم تک کیوں نہیں پہنچتی، یا ہم تک، ہمارے کانوں تک آتی ہیں، اثر نہیں کرتی. اس کے اوپر مالک نے اس وقت بات کی جب 1400 سال میں کوئی لیبارٹری، کوئی اس کی ڈیفینیشن نہیں تھی. آج جدید سائنس اس کو ماننے پہ مجبور ہے کہ ہاں جی یہی 3 طرح کی وائسز ہیں، یہی 3 ہیں جو مولا علی نے کہا. اچھا، اس کے بعد مولا علی نے کیا کہا؟ بس چھپے ہوئے رنگ. اب چھپے ہوئے رنگ، ہڈن کلرز جس کا ذکر کیا ہے، یہ آج ہمیں پتہ ہے نا کہ سفید روشنی کے اندر 7 رنگ ہوتے ہیں، YIBGYOR. ٹھیک ہے.
وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اینڈ ریڈ. یہ جو 7 رنگ ہیں اس کا تو ثبوت دیا سب سے پہلے نیوٹن نے. نیوٹن کہاں اور مولا کائنات وہ کہاں؟ ٹھیک ہے. اب مولا علی نے فرمایا نا کہ ایسے رنگ بھی ہیں جو نظر نہیں آتے، تو یہ وہی ہے نا. اب ولیم ہرشل جو ہے وہ اس کو انویزیبل لائٹ کہتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج کی جدید سائنس نے جو اس کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ اصطلاح آج مانا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ انویزیبل لائٹ نہیں، انویزیبل کلرز. تو مولا علی نے 1400 سال پہلے چھپے ہوئے رنگ کہا تھا، ہڈن کلرز. اچھا، تیسری چیز جو مولا علی نے اس میں کہا کہ نازک بدن. ٹھیک ہے. یعنی ڈیلیکیٹ باڈیز. ڈیلیکیٹ باڈیز ہیں کیا جو ہمیں نظر نہیں آتے؟ یعنی اس دور میں جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ ہیں ڈیلیکیٹ بدن ہیں جو اللہ کے سوا نظر نہیں آتے. وائرس، بیکٹیریاز، بیماریوں کے جراثیم، پروٹوزوا، یونی سیلولر. مالک نے اس وقت اس کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. اور یہ 17ویں صدی میں جا کے دریافت ہوئے. مولا علی 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں. اچھا، یہاں ایک اور کویشچن بھی آتا ہے کہ جی اگر مولا علی نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور دیکھ نہیں سکتا تو پھر انسان اس کو دیکھتے کیسے؟ تو مجھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہاں مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے، ایسے جیسے اس حدیث میں سے نا مسکراہٹ نکل رہی ہے. اور وہ جو ہے وہ اس حدیث کے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے اور یہ ابو داؤد نے بھی کوٹ کی ہوئی ہے. بڑی مستند حدیث ہے. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آج کی جدید سائنس اگر اس کو دیکھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے، اگر آپ دیکھیں تو جتنے سائنٹسٹ ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس نور سے کنیکٹڈ ہیں، چاہے وہ مانتے ہیں چاہے نہیں مانتے، چاہے وہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. جیسے ابن الحسم جو ہے وہ ریسرچ کر رہا تھا، ایک دم سے اس کے دماغ میں کوئی چیز آئی اور اس نے پوری آنکھ کا نقشہ بنا لیا کہ یہ ہوتی ہے. نیوٹن روز سیب گرتے ہوئے دیکھتا تھا. ایک دن بس اس نے گرتے ہوئے دیکھا اور ایک وہ لمحہ اس نے گریوٹی دریافت کر لی. میڈم کیوری جس نے یہ پینسلین دریافت کی ہے، وہ یہ مطلب یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کہیں نہ کہیں اس کائنات کی سنکرونائزیشن سے جڑے. اب اللہ کا راز تو کائنات میں ہے نا، آپ مانیں یا نہ مانیں. فنفخت فیہ روحی میں اللہ کے امر کا راز تو ہر انسان میں ہے نا، تو کہیں نہ کہیں سے وہ راستہ دیتا ہے. رب العالمین ہے، رب المسلمین تھوڑی ہے. سرکار ختمی مرتبت رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین تھوڑی ہے. بالکل صحیح. تو حقیقت یہ ہے کہ جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں تو وہ سارے لوگ جن کے اندر کہیں نہ کہیں انسانیت کا کوئی راز موجود ہے تو وہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو پا لیتے ہیں. میں اس بات کا بڑا فرملی قائل ہوں. میں نے زندگی میں فزکس پڑھی، کوانٹم فزکس پڑھی، جتنی مجھے تھوڑی بہت آتی ہے. میں اس بات کا فرم بلیور ہوں کہ پوری کائنات میں کوئی بھی انوینشن نہیں ہے. دیر آر آل ڈسکوریز. بالکل صحیح ہے. دیر آر آل ڈسکوریز. ڈسکور کر کے اس کے اوپر بلڈنگ تعمیر کرنا وہ ہوتا ہے. انوینٹر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے. دریافت ہے اور دریافت کے بعد ریپلیکیشن ہے، بس ایسے ہی ہے. کریٹیوٹی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. مولا علی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے. آپ کہتے ہیں میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. سلونی سلونی انتفتدونی والا جو جملہ ہے کہ پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. ہماری زمین میں جو لیئرز ہیں اس کا ذکر، اوزون لیئر اور ساری یہ جتنی لیئرز ہیں ان کا ذکر مولا علی نے بہت پہلے کیا ہوا ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. اقطار السماوات، لیئرز آف دی اسکائز، آسمان کی قطاریں، لیئرز آف دا اسکائز. مولا علی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ میں زمین کے راستوں کو جتنا جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. ایک اور مولا علی کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں. آپ فرماتے ہیں کہ آسمان سے آنے والی تصویروں اور آوازوں کو تم اپنے گھر میں دیکھو گے
اور اس کے لیے تم ایک چیز استعمال کرو گے یقالو لہو انتنا، تم اس کو اینٹینا کہو گے. اب وہ اینٹینا سیٹلائٹ کا اینٹینا ہو، اب وہ اینٹینا جو ہے وہ پہلے جیسے فون کے اندر یا اب جو وہ فون کے اندر اینٹینا تو ہوتا ہے نا، لیکن اب وہ چھوٹے ٹرانسمیٹر کی صورت میں، پہلے وہ باہر ہوتا تھا وہ اندر چلا گیا. اب اصل میں اس اینٹینا کی اصل جو 1400 سال پہلے اینٹینا اور اس کے سلسلے کو مولا علی نے بیان کیا ہے نا. یعنی ان کا جو ہے نا وہ تھنکنگ، مولا علی جو ہے نا وہ پاور آف تھنکنگ کے اوپر، سوچ کے اوپر. اللہ بھی تو کہتا ہے نا قرآن پاک جو ہے وہ لیایات اولی الالباب کہ عقل والوں کے لیے ہی نشانیاں ہیں. تو تھنکنگ، آپ صرف ایک چیز کو دیکھیے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے آدم اور اس کی بیوی کو کہا اہبطوا، نیچے اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ، نیچے گر جاؤ نہیں، اتر جاؤ. اتر جاؤ تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی میڈیم، کوئی نہ کوئی پورٹل، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا نا جس سے حضرت آدم اور اما حوا نیچے آئے، پھینکے تو نہیں گئے. پھر حدیث میں ہے کہ اللہ کے تخت کے نیچے سے 4 دریا گزرتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ ایڈن گارڈن سے زمین پہ آتے ہیں، جن میں یوفریٹیز، نائل، فرات میں سونے کے پہاڑ کا ذکر کسی حدیث ہے وہ پوری ایک اس کے اوپر. پھر کبھی زندگی رہی تو یہ ضرور بتاؤں گا کہ فرات میں وہ جو سونے کا پہاڑ نکلے گا اس کے اوپر لڑائی ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں وہاں پہ اتنی طاقتیں ہیں، کیوں وہاں ہوگی. پورٹلز کے اوپر فی الحال رہتا ہوں کہ پورٹلز جو تھے وہ اس کا ذکر مولا علی علیہ السلام کر رہے ہیں. آج ہم جدید سائنس میں جو بات کرتے ہیں یعنی ریکی، سمدا، NLP، فلاں سب کچھ، تو اصل میں یہ سارا کچھ ہے کیا؟ آپ کے تصور کی معراج کا نام مراقبہ اور مکاشفہ ہے. یعنی آپ کا تصور اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. ٹیلی پیتھی. آپ کا تصور اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ آپ چیزوں کو ٹیلی پورٹ کر لیتے ہیں. آپ کا تصور اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں. ہیپنوٹائز. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے نا، اپورٹس ہے، ریکی ہے، سمدہ ہے. تو اب مولا علی علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک اس کے اوپر ایک بات کی جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہومو سیپینس، یعنی سوچنے والوں میں سے بہت سارے لوگوں میں سوچ موجود ہے لیکن انسان کی سوچ اس سے ڈیفرنٹ ہے. پوری دنیا میں انسان کی تاریخ میں سب سے پہلے جس شخصیت نے دماغ کے حصوں کا ذکر کیا ہے، سیریبلم اور سٹیم آف دا مائنڈ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، مولا علی علیہ السلام، جنہوں نے دماغ کے 2 کروں کا ذکر کیا، لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر کا. مولا علی کے سوا کوئی بندہ نہیں ہے. اور اس دور میں جس وقت دماغ کا آپریشن نہیں ہوا، دماغ کا پہلا آپریشن، پہلا کامیاب آپریشن 800 سال بعد ہوا ہے رسالت مآب. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 800 سال بعد ابو القاسم الزہراوی نے برین ٹیومر کا کامیاب آپریشن کیا. مولا علی علیہ السلام اس کے اوپر، یعنی ابو علی سینا جب دماغ کے اوپر بات کرتا تو وہ سارا مولا علی کو کوٹ کرتا. آج دنیا کی سب سے بڑی کتاب میڈیسن کی ہے القانون، اس میں جہاں دماغ کی حالتوں کا چیزوں کا ذکر ہے وہ سارا مولا علی کا فرمان ہے. یہ سیریبلم یہ کیا ہوتا ہے، لیفٹ ہیمسفیئر. اچھا ایک کتاب ہے، میں چونکہ کتابوں کا آدمی ہوں، ایک کتاب ہے کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا، کارل سیگن کی. ٹھیک ہے، اس کی کتاب کا نام ہے، یہ میں نے لکھا ہوا تھا، ہاں، دی ڈریگنز آف دا ایڈن. دی ڈریگنز آف دا ایڈن بہت خوبصورت کتاب ہے پرائمیٹس کے اوپر، کہ یہ جو پرائمیٹس بنے ہیں یہ پرائمیٹس کیا ہیں، یہ کس طرح ہے، یہ چیزیں کہاں ہوتی ہیں، اور یہ پرائمیٹس جو تھے ان کا سوچنے کا فرق کیا ہے. اب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہے وہ ہیں کہ جن کی سوچ اپنی ذات سے باہر نہیں جاتی، اپنا کھانا، اپنی افزائش نسل، اپنا رہنا سہنا، جبکہ اللہ نے انسان کو وہ نور دیا ہے جو اس کو واصل اللہ ہونے کا راستہ دکھاتا ہے. ہومو سیپینس اور باقیوں کا فرق مولا علی 1400 سال پہلے بھی، یعنی پرائمیٹس میں چمپینزی بھی تو سوچتا ہے،
چمپینزی بالکل سوچتا ہے، منمانس ہیں، چمپینزیز ہیں، یہ ڈریگنز آف دا ایڈن جو ہے نا اس کتاب میں اس نے یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں۔ پھر اس میں جو ہے وہ اس میں جو ہے نا انسان کے اوپر، انسان کے وجود کے اوپر مولا علی نے بہت کچھ بات کی ہوئی اسی میں سارے میں۔ اب آ جاتے ہیں ایک قرآن پاک میں ایک آیت ہے، میں اس کا ذکر کر کے پھر آگے چلتا ہوں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں اس کی ساری کے اوپر کیا بات کی ہوئی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیونکہ میں روک کے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں اس کو فلو میں لے جاؤں گا نا تو سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ ہاں، سورہ آل عمران 190 191 آیت ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، اور وہ لوگ جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں، کریشن پہ غور کرتے ہیں۔ یعنی پرائمیٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر غور نہیں کرتے یہ بنا کیسے، یہ ہوا کیسے، ان کی اپنی ذات تک مولا علی نے وہی فرمانا ہے کہ ان کو اپنے کھانے کے لیے، اپنی حفاظت، وہ بندر کو آپ جو ہے نا وہ کہیں دے دیں، وہ لکڑی سے وہ دیمک کے اندر ڈال کے اس کو نکال لے گا، وہ اپنے کھانے تک عقل لڑا لے گا۔ لیکن بندر کو کہیں کہ جی آپ نے جو ہے نا یہ کائنات کے راز پڑھنے ہیں تو اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جب فرشتوں نے اعتراض کیا تھا۔ اب انسان کا اصل کام کیا ہے کہ جو وہ سوچے وہ جو ہے اس کو اللہ کے تابع کرے، یعنی اس کی سوچ بے قابو نہیں۔ انسان کی جو راستہ ہے وہ معرفت الہی کا ہے سفر، یعنی اللہ کو پہچاننا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا میتھمیٹیشین میں نے نہیں دیکھا، مولا علی سے بڑا فلاسفر میں نے نہیں دیکھا، مولا علی سے بڑا مائکرو بایولوجسٹ میں نے نہیں دیکھا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا جیولوجسٹ میں نے نہیں دیکھا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ میں جتنا میری علم ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ علم از لائک این اوشن، نالج از لائک این اوشن، سمندر ہے، بے کراں سمندر ہے، مدینہ العلم کا احاطہ نہیں ہو سکتا، وہ اس کے اندر کیا کیا ہے، باب مدینہ العلم کا احاطہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کے دروازے میں ہے کیا کیا۔ لیکن اگر علم ایک بے کراں سمندر ہے نا تو کوئی بندہ کائنات میں یہ نہیں کہہ سکتا سوائے مولا علی کے سلونی ان تفتدونی، مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ تمام علم کا دعویٰ صرف یا سرور انبیاء کو زیب دیتا ہے یا مولا کائنات کو زیب دیتا ہے۔ اب جتنے بھی دنیا میں عالم ہیں، کوئی بھی XYZ، کوئی بھی جتنے بھی عالم ہیں، وہ سارے کے سارے مل کے بھی یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس علم ہے۔ اس سمندر میں سے کسی کے پاس ایک ڈراپ ہوگا، ایک بکیٹ ہوگی، ایک آدھا کو پاٹ ہوگا، بس۔ میرے پاس تو شاید آدھا قطرہ بھی نہیں ہے، لیکن جتنا کہ اس کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے، میں اسی کو دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ایک بندہ ہے، مجھے ایسے کیونکہ میں نے پوائنٹس بھی ساتھ لکھے ہوتے ہیں میں چیزیں، ایک بندہ ہے رینے ڈیکارٹ کا ایک جملہ، یعنی پوری دنیا میں سونے کے لفظوں سے لکھنے والا جملہ ہے۔ ڈیکارٹ نے کہا تھا I think therefore I am، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، میرے وجود کی وجہ میرا شعور، میرا وجدان کہ میں سوچتا ہوں۔ اب رینے ڈیکارٹ جو ہے وہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس نے ایک جملہ کہا ہے بہت سال بعد، اور مولا کائنات نے وہی جملہ 1400 سال پہلے کہا تھا۔ پہلے میں رینے ڈیکارٹ کا ایک جملہ جو ہے وہ پڑھتا ہوں، پھر اس کو۔ آنکھیں دھوکہ دیتی ہیں، جسم بھی خواب ہو سکتا ہے، دنیا فریب ہو سکتی ہے، لیکن میری سوچ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مٹیریلسٹک اپروچ یہ ہے کہ جب انسان خود سے سوچتا ہے، چیزوں کو انالائز کرتا ہے، اس کے بعد کسی یقین پہ پہنچتا ہے، تو پھر وہ اس کا وہ فائنل ورژن ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے انہی نظریات کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے نہج البلاغہ میں۔ نہج البلاغہ کا شرمن 281، آنکھوں سے دیکھنا ویسا نہیں ہے جیسا بصیرت سے تجزیہ کرنا۔ آنکھیں دھوکہ دیتی ہیں، لیکن عقل جو اس کو مانے اس کو گمراہ نہیں کرتی۔ واہ، یہ جو نقطہ ہے کہ 5 سینسری سسٹم بھی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی انسان کو چھو کے بھی بعض چیزوں کو سمجھ نہیں آتی، دیکھ کے سمجھ نہیں آتی، اسی لیے اللہ نے عین الیقین کے بعد حق الیقین کا ذکر کیا۔
1400 سال پہلے. ٹھیک ہے, قرآن پاک ایسے ہی نہیں کہتا کہ کوئی ہے جو سوچے سمجھے. قرآن پاک ایسے ہی نہیں کہتا کہ لآیات اولی الالباب کہ جو ہے وہ نشانیاں ہیں دیکھنے والوں کے لیے. مولا علی کا ایک اور سرمن ہے, سرمن نمبر 4 ہے میرا خیال ہے, تفکر ایک شفاف آئینہ ہے جس میں انسان کو اللہ اور اپنی شخصیت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ اور اپنی شخصیت. ما نرف نفسہ فقط عرف ربہ کا اتنا خوبصورت سنٹیکس رسالت مآب کے بعد اگر کوئی بیان کر سکتا ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو وہ مولا کائنات ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ کوئی علم تفکر جیسا نہیں اور کوئی تفکر دیدار جیسا نہیں, معرفت جیسا نہیں. تو یہ مولا علی سے زیادہ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اس کو سمجھیے. کوئی عزت علم جیسی نہیں, واہ, اور کوئی علم معرفت الہی سے بہتر نہیں. واہ. اب جہاں میں بات کر رہا ہوں پرائمیٹس کی, پرائمیٹس, تو پرائمیٹس جو ہیں وہ چونکہ وہ اپنی مادی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور قرآن پاک میں ہر بات ہے سوچنے سمجھنے کی. اللہ کیا کہتا ہے کہ دیکھتے نہیں ہم نے آسمان بغیر ستون کے کیسے بنایا, دیکھتے نہیں کہ کشتیاں سمندر کا سینہ چیر کے کیسے جا رہی ہیں, دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے بنایا, دیکھتے نہیں کہ پہاڑ ہم نے زمین میں گاڑے ہیں میخوں کی طرح, پہاڑ ہم نے زمین میں گاڑے ہیں میخوں کی طرح. ٹھیک ہے, یعنی وہ کائنات کا وہ رب جو اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن کہہ کے پوری کائنات ود آل اٹس کمپلیکسٹی بنانے پہ قادر ہے, تو اس نے کسی کو بتایا تو ہوگا نا, تو جو اس کے نور سے روشن ہے. یعنی میں آج بات کر رہا ہوں, میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ جتنی بات مولا علی کی کر رہا ہوں یہ مولا علی کی تعریف نہیں ہے, یہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے. کیونکہ مولا علی رسول اللہ کے نور سے روشن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور سے روشن ہے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. باب مدینۃ العلم میں آئیں گے, باب مدینۃ العلم سے مدینۃ العلم میں ایکسیس ہوگا, مدینۃ العلم سے معرفت الہی کا دروازہ کھلے گا, اس سے پہلے نہیں کھلے گا. جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, تو ان سے کہہ دیجئے مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے دلوں میں اترے گا. تو ایمان تمہارے دلوں میں اترے گا تو مومن ہوگے نا. تو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. پھر مومن کہاں اور امیر المومنین کہاں, اور امیر المومنین کہاں اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, اس کو سمجھے بغیر. اب میں نے آپ کو کہا کہ مجھے جیولوجی میں بھی مولا علی سے زیادہ کوئی اور بندہ نظر ہی نہیں آتا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تخلیق کے بارے میں ایک خطبہ کہتے ہیں, میں اس خطبے کی بات کرتا ہوں. پھر سفیئرز کی, جیسے میں نے زمین کے سفیئرز کی بات کی, اس کی بات کرتا ہوں, اور پھر جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا کی عظمت اور باریک نوازی کے ذریعے, یعنی خدا نے عظمت گرینجر اور باریک نوازی ڈیلیکیٹ تھنکنگ, باریک نوازی کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ویٹیج دینا. اب یہ باریک نوازی اس طرح اردو کے پاس اصل میں اتنی بڑی ووکیبلری نہیں ہے, وہ نہیں ہے اتنی, ٹھیک ہے, لیکن انگلش میں اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ڈیلیکیٹ چیزوں کو بھی ویلیو دے کے سسٹم کو بنانا. یعنی جیسے میں نے کہا نا کہ اللہ ود آل اٹس کمپلیکسٹی کائنات کو بنایا اس نے. تو خدا کی عظمت اور باریک نوازی کے ذریعے اس نے پانی سے خشک اور سخت زمین کو پیدا کیا, پانی سے. اور تمہارے رب کا تخت پہلے پانیوں پر تھا اور پھر ہم نے اس سے خشکی کو ابھارا. خشک اور سخت زمین کو پیدا کیا, پھر اسی بحر سے, اسی سمندر سے آسمان بنائے اور انہیں 7 حصوں میں تقسیم کیا. جب وہ ایک دوسرے سے, اس وقت اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جب وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. صحیح. اب آسمان 7, اس کا جو ہے یہ بیان ہے 1400 سال پہلے کا, ٹھیک ہے. اور زمین اور آسمان کی پرتوں لیئر ایٹماسفیئر کے اوپر تو بات کی جاتی ہے یہ 12ویں صدی میں, لیئرز کے اوپر 12ویں 13ویں صدی میں, یعنی 13 مطلب رسالت مآب سرور انبیاء کے سینکڑوں سال بعد کی بات ہے. اور اس میں کم از کم, ٹھیک ہے, اس میں جو 7 لیئرز ہیں
آج دنیا مانتی ہے نا کہ وہ ہے وہ ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، اوزونسفیئر، میسوسفیئر، تھرموسفیئر، لونوسفیئر اور ایکزوسفیئر، یہ 7 سفیئرز، یعنی مولا کائنات نے کہا تھا میں زمین کے راستوں سے جتنا واقف ہوں اس سے زیادہ اقطار سماوات کی ڈائمینشن آج دنیا جو ہے وہ جان رہی ہے، اور اللہ 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے، اور اسی کے علم سے نوری ہو کے مولا کائنات خطبے میں تخلیق کے اوپر جملے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب قرآن پاک میں جو ہے وہ اللہ سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آیت ہے 29، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین پر ہر چیز پیدا کی، پھر آسمان کی طرف رخ کیا اور ان کو 7 حصوں میں ترتیب دیا. یہ 7 سفیئرز. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے وہ ایٹاموسفیئر جو ہے وہ اس وقت جو ہے جو لیئرز ہے وہ آج یہی ہے نا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایٹاموسفیئر سے سمندروں کے آغاز کا بیان کیا ہے. ایٹاموسفیئر وہ ہے جس میں سنگل ایٹم سے چیزیں بنی ہیں، اور ایٹاموسفیئر سمندروں سے آغاز. یعنی یہ آج جو ہے وہ جیولوجی میں یہ بڑا اہم چیز ہے کہ جی دنیا بنی کیسی. ٹھیک ہے. یعنی ہوا کی جو گیسیں تھیں وہ نیچے آئیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ملنے سے پانی بنا، اور پھر سمندر بنے، پھر سمندروں کے پانی سے وہی پانی اوپر گیا، بارش بنی، اور پھر سائیکلونز بنے، اور اسی سے ساری چیزیں بنی. یعنی اللہ اور تمہارے رب کا تخت پہلے پانیوں پر تھا. ٹھیک ہے. اب یہ جو یو وی شعاعیں ہیں، یہ H2O ٹوٹتا ہے تو آکسیجن اور ہائیڈروجن علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. یعنی اللہ کی کارگزاری اس سے اچھی کیا کمال کا رب ہے جی. آکسیجن فائر ایجنٹ، ہائیڈروجن ہائیلی ایکسپلوسیو، 2 آگ ملا کے اس نے ایسی چیز بنا دی جو آگ کو بجھا دیتی. ٹھیک ہے. نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ. آپ یہ دیکھیں نا، جبکہ یہ نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ نائٹریٹس اور کاربونیٹس بنے، تو نائٹریٹس اور کاربونیٹس ہی تو زندگی کی بنیاد ہیں. اب یہ پہاڑوں کی جڑوں کا ایک کانسیپٹ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت دیا ہے. اس اللہ نے اونچے اونچے پہاڑ اور بڑی بڑی چٹانیں بنائی، بلند سلسلے پہاڑوں کے قائم کیے، اور انہیں اپنی جگہ پہ رکھ کے جامد بنا دیا. ان کی چوٹیاں ہوا میں اور ان کی جڑیں پانی میں. ان کی چوٹیاں ہوا میں، جڑیں پانی میں ہیں. اچھا، یہ جو پہاڑوں کے نیچے پانی کا کانسیپٹ ہے، جس کو 19ویں صدی میں یہ بات اب آ کے یہ پتہ لگا ہے کہ یہ جو ہے نا ہمالیہ جیسے پہاڑ جو ہیں ان کی روٹس اتنی زیادہ زمین کے اندر ہیں جیسے جو ہے وہ آئس برگز ہوتے ہیں. تو یہ پہاڑیں جو ہیں یہ بالکل آئس برگز کی طرح مٹی کے اندر دھسی ہوتی ہیں، اور پھر نرم مٹی سے پھر پانی. یعنی اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے ان کو کھمبوں کی طرح، میخوں کی طرح زمین میں گاڑا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے زمین کو ہموار کیا بستر کی طرح، اور اس میں کیلیں لگائیں تاکہ وہ ٹھہر جائیں، جامد ہو جائیں. اب زمین کے ہموار ہونے اور ان کیلوں کو جو ہے وہ بنانے، ٹھوکنے کا، یعنی اس کے اندر پانی کا کانسیپٹ آج دنیا اس تک پہنچ رہی ہے. مولا علی 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا موضوع ہمیشہ جدید سائنس ہی رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ جہاں پر علم، اب مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی ایک ڈیفینیشن ایسی بیان کی ہے جو لوگوں کو اگر آئیڈیا ہو. انہوں نے انفارمیشن اور نالج کو علیحدہ علیحدہ کیا. معلومات اور علم ڈیفرنٹ ہیں. مولا علی علم کی بات، معلومات تو ادھر سے آگے، علم جو ہے وہ بالکل علم وہ ہے جو آپ کا اپنا ہو، جو آپ کے تجربے کی بنیاد، تجربہ، آبزرویشن. ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو کہا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مائکرو بایولوجی کا کوئی بندہ ہو نہیں سکتا. مائکرو بایولوجی جو ہے وہ کوئی کارل سیگن کی ایک اور کتاب ہے. کارل سیگن مجھے بہت پسند ہے جی. اس کی ایک کتاب ہے کاسموس، وہ بھی پڑھنے والی ہے. کاسموس بہت شاندار. اس میں زمین کے اندر جو ہے وہ یونی سیلولرز کے بننے کا ذکر ہے. بالکل صحیح. یعنی نیوکلیک ایسڈ جو ہے DNA. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ مالیکیولز ہیں. اب کارل سیگن اور دنیا کے جتنے مائکرو بیولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کامن اینسیسٹر ہمیشہ ایک ہی ہے. اس کے اندر بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور وہ ذرا سا فرق پوری اسپیشیز کو بدل دیتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یعنی چمپینزی کے اور ہمارے DNA میں صرف ایک آدھ کچھ چیز کا فرق ہے.
اور ہم انسان ہیں وہ بندر ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ذرا سا فرق ہے, لیکن یہ بہت تھوڑے تھوڑے فرق سے بہت زیادہ دنیا بنتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کارل سیگن اپنی کتاب کاسموس میں کہ مالیکیولز تمام پودوں اور جانوروں میں ایک جیسے ہیں, چاہے وہ ایک بلوط کا درخت ہو اور چاہے میں خود ہوں, ہم ایک ہی مادے سے بنے ہیں. اگر ہم زیادہ دور تک دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں کا ڈی این اے ایک ہے. ٹھیک, اب یہ جو اس نے کارل سیگن نے کہا, اور یہ 19ویں صدی کی جدید تحقیق ہے مائکرو بایولوجی کے اوپر, تو اس میں ذرا سے تھوڑے سے فرق سے نئے جاندار بن جاتے ہیں. اب اگر آپ مائکرو بایولوجی ابھی اس وقت میں پڑھانا شروع کروں وہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے, اور طرف بات جائے گی. لیکن مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ایک نقطہ دیا ہے بہت شاندار. اگر تم سوچ کے راستے پہ چل کے اس سوچ کی انتہا تک پہنچ جاؤ, یعنی اس سوچ کے راستے پہ چل کے اس کی انتہا اس سوچ کی انتہا تک پہنچ جاؤ, تو تم دیکھو گے کہ تم کہیں نہیں پہنچے. تم کہیں نہیں پہنچو گے سوائے اس کے کہ تمہارے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ ایک چیونٹی کا بنانے والا اور ایک کھجور کے درخت کا بنانے والا ایک ہی ہے. کیونکہ اس میں بہت نزاکت, ڈیلیکیسی ہے, اور بہت ڈیٹیلنگ ہے. یعنی جو جملے عربی کے ہیں نا, اس کا ترجمہ میں انگلش میں کہہ رہا ہوں, اردو میں اس کا ترجمہ بنے گا نہیں. بہت نزاکت ہے, بہت ڈیٹیلنگ ہے, بہت تفصیل ہے, اور بہت کمپلیکسٹی ہے. ہر جاندار میں بہت کم فرق ہے. 1400 سال پہلے, آج ہم کہہ رہے ہیں کہ کامن انسیسٹر ہے, ذرا سے فرق سے نئی اسپیشیز بنتی ہیں. ایک کامن انسیسٹر. مولا علی کامن انسیسٹر نہیں کہہ رہے, مولا علی کامن کریٹر کہہ رہے ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اور بلوط کا درخت ایک ہیں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام خود کہتے ہیں کہ سنو ہم تمہارے جیسے نہیں. تو وہ اپنی بات نہیں کر رہے, وہ بات کر رہے ہیں چیونٹی کی اور کھجور کے درخت کی, کہ ایک ہی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ کارل سیگن اور مولا علی علیہ السلام جیسی دو پرسنالٹیز جن میں صدیوں کا فرق ہے, وہ ایسی چیزیں. اب کامن انسیسٹر کا ثبوت جو ہے نا, وہ مطلب آج دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے. آج دنیا کی جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں اس میں یہ مائکرو بایولوجی میں پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں. اب جو ہے وہ اس میں ایک اور چیز ہے کہ ایک شخص جو کہ سائنٹسٹ ہے لیکن وہ مذہب کو مانتا نہیں ہے, وہ بھی وہی بات کر رہا ہے. اور ایک جو سائنٹسٹ ایسا ہے جو مذہب کو بھی مانتا ہے. یعنی نیوٹن اور آئنسٹائن میں صرف مذہب کا فرق ہے. نیوٹن جو ہے وہ مذہب کو نہیں مانتا, جبکہ آئنسٹائن مذہب کو مانتا ہے. آئنسٹائن کا ایک جملہ مجھے یہاں یاد آ گیا. آئنسٹائن جب تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی کے اوپر کام کر رہا تھا نا, تو اس کی کسی نے کہا کہ ایک ایران میں یا عراق میں اس وقت ایک بروجردی نام کے عالم ہے, ان سے رابطہ کرو. تو بروجردی نے انہیں نیج البلاغہ بھیجی, اور اس دور میں ای میل ہوتی نہیں تھی, اس دور میں تو خط و کتابت ہوتی تھی. تو ایک بک ہے لیٹرز ٹو بروجردی. البرٹ آئنسٹائن اور بروجردی کے درمیان تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی ریسرچ کے دوران بہت سارے خطوط کا تبادلہ ہوا, جس میں وہ اپنی جو ہے وہ فائنڈنگز دیتے تھے اور ادھر سے یہ بھیجتا تھا. تو اس میں ایک خط ہے, یعنی آخری دنوں کا جو خط ہے, اس میں اس نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے. سر وہ جملہ اس کائنات کی ایک بہت بڑے ایک کمال کا ایک سمجھیں کہ وہ ایک اصول ہے. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے نیج البلاغہ پڑھی اور میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی, تو میں اس بات پہ آج تک حیران ہوں کہ وہ شخص جو کوفے کے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا تھا سلونی ان تفتدونی, مجھ سے پوچھ لو کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والا ہوں, تو اس کے ماننے والے آج تک اس بات پہ کیپیبل کیوں نہیں ہوئے کہ اپنی اپنی ڈائمنشن میں, جملے سمجھیے گا, اپنی اپنی ڈائمنشن میں اپنے اپنے پلانٹ پہ اپنی اپنی کالونی بنا کے بیٹھ جاتے. اچھا, یہ آپ نے پہلے بھی بیان کیا تھا ایک دفعہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر, اس پہ بڑی تنقید آئی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ملتی, اس کا کوئی ریفرنس نہیں ملتا کہ آئنسٹائن کا کوئی ایسا رابطہ ہوا ہو. اس کے ریفرنس اس کا جو ہے وہ اگر آپ بتا دیں تو. سر یہ دیکھیں لیٹرز ٹو بروجردی. اب دیکھیں نا, اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نہیں نہ آتی وہ ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ کائنات ہماری سوچ سے, فہم سے باہر ہے.
ٹھیک ہے. اب ہم مطلب ضروری نہیں ہے کہ میں جو ہے نا وہ البرٹ آئنسٹائن کو اتنا جانتا ہوں جتنا اس کے کوئی شاگرد جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح میں ہے, نہیں اتنا جانتا جو ہے نیوٹن کو جتنا اس کے شاگرد جانتے ہوں گے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ ابھی ریسنٹ ٹائمز میں وہ جو ہے اسٹیفن ہاکنگز گیا ہے, اس کے شاگرد اس کو میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے. لیکن میں جب چیزوں کو پڑھتا ہوں, کتابوں کو پڑھتا ہوں, تو میرے پاس تو ریفرنس بکس ہیں نا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. لیٹرز ٹو بروجردی میں البرٹ آئنسٹائن کا بروجردی سے رابطہ اور البرٹ آئنسٹائن کی ایک تصویر بھی آیت اللہ بروجردی کے ساتھ ملتی ہے, تو وہ وہاں کرنے کیا گیا تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے, آپ نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے, نہ مانے. میرا کام سر بتانا ہے, منانا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. میرا کام وہ یہ کیونکہ نہیں وہ مجھے ہے. کلک کیا کہ وہ اتنے لمبے اس کے اوپر وہ تنقید آ گئی, تو میں نے کہا چلے لگے ہاتھ یہ بھی پوچھ لیں آپ سے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ یہی بات کرتے ہیں نا کہ کریٹر. ٹھیک ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ENT کا اسپیشلسٹ بھی میں نے کوئی نہیں دیکھا. مولا علی کا جو ہے وہ ایک خطبہ ہے, اس کے 2 لائنیں صرف بتاتا ہوں جی, اور وہ 2 لائنیں بتا کے تو پھر اس کے اوپر آگے جو ہے وہ بات کرتا ہوں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اے انسان تم کتنے عجیب ہو, تم چربی سے دیکھتے ہو, گوشت سے گفتگو کرتے ہو, ہڈی سے سنتے ہو, اور سوراخ کے ذریعے سانس لیتے ہو. واہ واہ. چربی سے دیکھتے ہو. سر اس وقت آنکھ کا آپریشن تو نہیں ہوا تھا, نہ کسی کو پتا تھا کہ میکیولا جو ایک ایسی چیز ہے آنکھ میں جو کہ فیٹی ایسڈ سے بنتا ہے, جو آنکھ کا پورا سنٹیکس کنٹرول کرتا ہے. مولا علی نے اس وقت اس کو کیا کہہ کے میکیولا کو بلایا, چربی سے دیکھتے ہو. ٹھیک ہے. اور بیسک تو مرکز جو آنکھ کا ہے وہ میکیولا ہے نا, جس کے اندر سارا کچھ ہے. اور یہ جو ہے یہ آج جدید سائنس اس کو مانتی ہے. اچھا, دوسرا جملہ جو مولا علی نے کہا تھا, گوشت سے بولتے ہو, گوشت سے گفتگو کرتے ہو. ووکل کوڈز, زبان, یہ کیا ہے؟ مسلز, گوشت کا میجر حصہ, اسی سے آپ کی وائس پچ بنتی ہے. مولا علی اس وقت کیا نے, اس وقت کوئی ENT کوئی آپریٹ کر کے بندے کے گلے کھول کے نہیں دیکھا گیا تھا کہ یہ ایسا ہوتا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا, یہ صاف صاف جو مالک کا کام ہے نا. اور ہڈی سے سنتے ہو, ہاں, ہڈی سے سنتے ہو. پہلے میں ذرا گوشت کو تھوڑا سا ہلکا سا ایک لائن سے ڈیفائن کروں کہ مولا علی نے جو ہے وہ زبان کا جو ویسے گوشت جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ لحم کا ہے, اس کا ایک خاص جملہ, ایک خاص لفظ بولا جو مسلز کے معنوں میں آتا ہے. یعنی وہ گوشت جس میں چربی ہوتی ہے وہ والا نہیں, جو پیور گوشت ہوتا ہے اس کا ذکر کیا. اب آ جاتے ہیں ہڈی سے سنتے ہو. آج لوگ کان کی ساخت کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں, تو کان کے بالکل درمیانی پرت میں 3 چھوٹے چھوٹے ہڈی کے ٹکڑے ہوتے ہیں, ہڈی نما جو ہے وہ ٹکڑے ہوتے ہیں, جسے سٹیپس, انکس اور میلیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہڈی سے سنتے ہو, وہ آپ کے سننے کے پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں. مولا علی نے اس وقت کہا تھا ہڈی سے سنتے ہو, سوراخ کے ذریعے سانس لیتے ہو. اچھا, سوراخ کے ذریعے تو آپ کے پھیپھڑوں سے, یعنی سانس تو آپ منہ سے یا ناک سے لیتے ہیں نا, پھیپھڑوں سے ناک اور منہ تک ایک پائپ آتی ہے جسے ٹریکیا کہا جاتا ہے. سوراخ سے سانس لیتے ہو, ٹریکیا کے چوک ہونے سے آپ کی موت ہوتی ہے. اور وہ بھی ظاہر ہے کہ اس وقت تک کسی نے نہیں دیکھا ہوا تھا. مولا علی ٹریکیا کا ذکر, یعنی آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی یہ جو ہے فیٹی ایسڈ ہے, یہ یا گوشت کی ساخ ہے یا کان ہے یا آنکھیں ہیں, یہ اس وقت تک تو یہ سائنس کو پتہ ہی نہیں تھا. آج مولا علی کے خطبات میں یہ ہے. اب مولا علی سرجن نہیں ہے, مولا علی نے کبھی سرجری نہیں کی, مولا علی ڈاکٹر بھی نہیں ہے, مولا علی جیولوجسٹ بھی نہیں ہے, لیکن مولا علی باب مدینہ تو العلم ہے, جن کے قدموں کا صدقہ یہ سارا کچھ ہے. اچھا, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جدید نفسیات کے بارے میں, سائیکالوجی اور فلسفی میجر علم سمجھا جاتا ہے نا, کہ سائیکالوجی اور فلسفی جس کو آتی ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ سائیکالوجی میں بہت خوبصورت چیزوں کو بیان کرتے ہیں. یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایموشنز کو جو ہے وہ 2 ڈائمنشنز میں بانٹا ہے. ایک اس کو کہتے ہیں شریف اور ایک کو کہتے ہیں رذیل. یعنی ایک پازیٹیو ایموشنز اور ایک نیگیٹو ایموشنز. پازیٹیو ایموشنز
جو ہیں وہ مومن کی بات کرتے ہیں، اور نیگیٹو ایموشنز میں بات کرتے ہیں وہ لوگ جو دنیا دار ہیں۔ یا شیطانیت۔ ٹھیک ہے، اب مولا علی علیہ السلام کا ایک جملہ جو دنیا داروں کے بارے میں فرما رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا دار آدمی اپنے بیٹے کی موت پہ تو آرام کر سکتا ہے، لیکن اپنے مال کے ضائع ہونے پہ آرام نہیں کر سکتا۔ اس کی اولاد چلی جائے تو اس کو سکون آ سکتا ہے، لیکن اس کے پیسے چلے جائیں دنیا دار آدمی تو وہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، نفسیات۔ اور آج جو کہا جاتا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، تو یہ اس وقت سیلف لیسنس، اب مادی ضروریات اس کی جو ہے، مطلب انسان کو سمجھیے کہ انسان بندر سے ایک درجہ آگے ہے نا، تو مومن عام آدمی سے ایک درجہ آگے ہے۔ اتنا ہی فرق ہے جتنا بندر میں اور انسان میں، اتنا ہی فرق ہے عام آدمی میں اور مومن میں۔ ایک جو میں نے کال سنا ہوا ہے، مجھے اس پہ بھی تصحیح دیجیے گا کہ ایمان کی کیفیت مومن کی بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے۔ اچھا، یہ جب میں اس کو کسی بھی ترازو میں رکھتا ہوں نا، تو میں کہتا ہوں کہ انسان ایسے ہی ہے، کسی بھی چیز، کبھی نیکی بہت زیادہ، کبھی ایک دم جو ہے وہ نیچے آ جانا، کبھی ایمان کی کیفیت موٹیویشن لیول کبھی آپ کا یہاں چلے جانا، کبھی ایک دم نیچے آ جانا۔ تو اس سے بہتر نفسیات جو ہے وہ مولا علی کیسے جو ہے علیہ السلام سر اللہ کے نور سے نوری ہے نا سر۔ مومن کے بارے میں اللہ بارہا کہتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن پہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث قدسی بڑی مضبوط ہے، مستند مشکات شریف میں ہے۔ مومن کی کیفیت یہ ہے تو امیر المومنین کون ہے؟ اور اگر امیر المومنین جو ہیں وہ آپ کی سوچ سے ماورا ہیں، تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس ماورا سے بھی ماورا ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کو سمجھیے۔ اب یہ جو مولا علی علیہ السلام نے مومن کی تعریف بیان کی ہے، سائیکالوجی، میں سائیکالوجی کی بنیاد پہ کروں۔ مومن بڑے عہدوں اور شہرت سے نفرت کرتا ہے، وہ آزمائش میں بھی ایسے ہی رہتا ہے جیسے اپنی زندگی میں آرام سے۔ واہ واہ۔ وہ اپنے بڑے اعمال کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ تعریف کو ناپسند کرتا ہے۔ مومن ان چیزوں کو ہلکا لیتا ہے جس کو عام انسان بھاری سمجھتے ہیں، اور عام انسان جس کو بھاری سمجھتے ہیں، مومن ان کو جو ہے عام انسان جن کو بہت ہلکا لیتے ہیں، مومن اس کو بہت بھاری لیتا ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ عام لوگ جس چیز کو ہلکا لیتے ہیں وہ گناہ ہے، اور مومن کے لیے وہ بہت بھاری ہے، اور عام لوگ موت کو جتنا بھاری سمجھتے ہیں، مومن کے لیے وہ بہت آسان ہے۔ مولا علی کے جملے ہیں سر، یہ دنیا میں ایموشنز کے اوپر مولا علی علیہ السلام نے، یعنی مولا علی علیہ السلام کے خطبے میں یہ ڈیلیکیٹ، جہاں پہ میں نے پچھلے میں بات کی ہے کہ ڈیلیکیٹ باڈیز کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان میں بھی ایموشنز ہیں۔ یعنی جانوروں کے وائرس جانوروں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو وہ اٹریکشن ایموشن ہوتے ہیں نا۔ پرندوں میں بھی جو ہے وہ کوئی بیماری لگتی ہے تو وہ بیماری پھیلانے کی اٹریکشن ایموشنز تو ہوتے ہیں نا ان جراثیم میں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بیکٹیریاز کے اندر بھی تو ایموشنز ہوتے ہیں، یعنی کچھ بیکٹیریاز ہیں جو نائٹریٹس کے اوپر زندہ رہتے ہیں، کچھ بیکٹیریاز ہیں میتھین کے اوپر، کچھ آئل کے اوپر، مختلف۔ اچھا جی، فنامنالوجی جو ہے نا یہ بڑی کمال کی ایک چیز ہے، اور فنامنالوجی کا بہت بڑا بانی ہے میکس شیلر۔ ٹھیک ہے، اس نے انسان کے جذبات جو ہے نا اس کو 4 حصوں میں بانٹا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی لذت اور تکلیف کے جذبات ہو سکتے ہیں، اس کی جو ہے وہ ریلیشن شپ کے جذبات ہو سکتے ہیں، اس کے جو پرسنل ریلیشن شپ کے، اور اس کے اندر سوچ کے ایموشنل جذبات ہو سکتے ہیں، اسپرچول۔ اب اس میں جو مولا علی علیہ السلام نے جو ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں جو کیا کہا ہے، میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ جرمن فلاسفر میکس شیلر نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا نام ہے، ابھی اس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں میں مولا علی کی بات کروں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں خوشبو لذت دیتی ہے، شہد لذت دیتا ہے، گھوڑے کی سواری لذت دیتی ہے، سبزے کو دیکھنا لذت دیتا ہے، یعنی 5 سینسری سسٹم میں مولا علی علیہ السلام۔ سائنس کہتی ہے کہ دماغ میں جو لذت ہے اس کے لیے وہ پلیئر ایریاز اللہ نے علیحدہ بنائے ہوئے ہیں، رائٹ ہیمسفیئر، لیفٹ ہیمسفیئر میں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے پلیئر کے جذبات جو ہیں نا وہ کیا ہیں، آپ کی ہابیز، آپ کی چیزیں ہیں، آپ کا سارا کچھ۔ اور اگر اس کو دیکھیں تو یہ مینٹل ایموشنز جو ہیں یہ سارے یہ سیریبرم میں ہوتے ہیں، سیریبرم اور سیریبرم کا امپیکٹ ہوتا ہے، یعنی ان سارے جذبات کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کا ایک جو ہے نا اس میں جیسے یہ آپ کی چیزیں ہیں جو آپ کے جذبات ہوتے ہیں، تو اس کو سمجھیے۔ وہ فرماتے ہیں
نظر بد کا اثر سچ ہے، چام یعنی کشش وہ سچ ہے، جادو سچ ہے، نیک شگون سچ ہے، برا شگون سچ نہیں ہے، بیماری ایک دوسرے کو اس طرح منتقل نہیں ہوتی جیسے تم سمجھتے ہو، بیماری ایک دوسرے کو اس طرح منتقل نہیں ہوتی جیسے تم سمجھتے ہو، بیماری کا اس طرح ممکن ہونا سچ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے اوپر جدید سائنس نے بات کی، اب یہ سمجھیے، یعنی ہر بیماری ہر طریقے سے نہیں ہوتی، یعنی بالکل ایک ایسے۔ باپ ہے فرض کیا کہ اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے، اب یہ تو نہیں کہ اس کے بچے کی وہ ٹانگ کٹی ہوئی ہوگی، ایون بخار ہے، آپ کو دوسرے کو بخار نہیں ہوگا اس سے۔ ایک ہی چیز ہے نا انسان میں، بیماری اس طرح منتقل، یعنی ایک فرض کیا کہ والدین میں سے کوئی ایک جو ہے اس کے دماغ میں کوئی چیز ہے، کوئی دماغ کا امبیلنس ہے، تو کیا اولاد پاگل ہوگی؟ نہیں ہوگی، سمجھدار بھی ہوگی، ہو سکتی ہے لیکن نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی اولاد پاگل ہو۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ مولا علی کی اس وقت کی تحقیق ہے، جدید سائیکالوجی۔ اچھا، وائٹل ایموشنز کے اوپر بات کریں تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وائٹل ایموشنز کا بڑا خوبصورت بیان کیا ہے۔ وائٹل ایموشنز یعنی دنیا میں آپ کی زندگی گزارنے کے لیے اچھے اور برے جذبات۔ اب میں چونکہ اس کو وہ جو عربی کا ہے نا اس کو اردو میں اس طرح ترجمہ کرتا ہوں تو مجھے وہ سمجھ نہیں آتا، اس لیے میں تھوڑا سا انگریزی کو سہارا لیتا ہوں۔ ضرور۔ وہ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شریف صفات، سخاوت، تقوی، معافی، ہمدردی اور قربانی، یہ وہ صفات ہیں جو انسان کے اندر شریف جذبات کو ابھارتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ مولا علی نے فرمایا کہ رذیل صفات، بخل، ظلم، انتقام اور خود غرضی انسان کے اندر رذیل صفات کو ابھارتی ہیں۔ ایموشنز کے اوپر اونچے عہدے پہ صرف شریف لوگوں کو جو ہے وہ جگہ دو، کیونکہ شریف لوگ ان عہدوں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سرمن 300 حکمت میں آپ نے فرمایا کہ شریف آدمی کبھی اڈلٹری نہیں کرے گا۔ اور ایک اور حکمت مولا علی کی 48 نمبر اس کا نام ہے، اس کا نمبر ہے، مولا علی نے کہا شریف کے بھوکے ہونے سے اور رذیل کے پیٹ بھرے ہوئے سیر ہونے سے ڈرو۔ شریف بھوکا ہوگا تو وہ غلط قدم اٹھائے گا، اور پیٹ بھرا ہوا شخص اگر رذیل ہوگا تو وہ برائی کو پرووک کرے گا۔ روحانی جذبات، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مقدس جذبات، وہ کہتے ہیں کہ شہداء کی یاد اور مقدس چیزوں کا احترام انسان کے اندر جو ہے وہ تقدیس کے جذبات کو بڑھاتا ہے۔ ناپاک جذبات مولا علی کہتے ہیں وہ جو دین سے دوری کے جذبات ہیں اس کے اوپر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، ایک خاص، اب یہ جو کچھ لوگ شاید اس کو سمجھیں کہ میں شیعہ سنی وہابی کی بات کروں، لیکن اس کو سمجھیے کہ وہ جذبات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے بیان کیے۔ صلح حدیبیہ کا وقت ہے، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح کر رہے ہیں، اور اس صلح نامے کو لکھنے والے ہیں مولا علی۔ لکھا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عرب کے مکے کے سرداروں کے نام۔ تو وہ جو سردار صلح کرنے آیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ مان لیں تو ہماری آپ کی لڑائی کیا ہے؟ آپ سے ہماری لڑائی یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ رسول، اگر آپ رسول ہی آپ کو مان لینا ہے تو پھر ہمارا جو ہے نا وہ آپ سے مسئلہ ہی نہیں، اس کو کاٹیں، اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو کہا کہ علی اس کو کاٹ دو۔ مالک نے قلم رکھ دیا، ان کا کہ یا رسول اللہ آپ کے نام کو کاٹنا میرے سے نہیں ہوگا۔ رسالت مآب نے خود قلم اٹھائی، نام کاٹا اور محمد ابن عبداللہ لکھ دیا۔ اچھا، جب یہ لکھ دیا تو اس وقت مولا علی نے کچھ ایک دو چیزیں کچھ ایسی کہیں، تو اس میں ایک جملہ آپ نے کہا وہاں پہ، یعنی صلح حدیبیہ کے واقعے کے دوران ایک جملہ کہا، اور اس کا ذکر آپ نے بعد میں نہج البلاغہ کے خطبے میں کیا۔ اس وقت مولا نے کہا کہ کہاں ہے وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ بدر میں تھے، احد میں تھے، جو شہید ہو گئے؟ ہم حق بجانب ہوں گے کہ اگر ان کے دکھ میں اپنے ہاتھ کاٹ لیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو شہداء کی یاد ہے، یہ میں بار بار اس لیے بات کرتا ہوں کہ مالک کی خوشی اگر آپ کے اندر ہے تو آپ جو ہے وہ آپ کے اندر مالک کا جشن ہے، اور اگر مالک کا دکھ آپ کے اندر ہے تو آزاداری ہے، اگر یہ دونوں نہیں ہے نا تو کچھ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، سرکار اویس کرنی رسالت مآب کے سامنے بھی نہیں ہے، صرف پتہ لگتا ہے کہ احد میں سرور انبیاء کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔
اپنے سارے دانت نکال لیتے ہیں. وہ ڈینٹسٹ کے پاس گئے تھے کہ یہ دانت نکال دو, یا پتھر مار کے توڑے تھے, خون بھی نکلا ہوگا, درد بھی ہوئی ہوگی. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ اللہ اویس کو برکت دے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ جسم کو تکلیف دینا غلط ہے, اس کو منع کرو؟ ایموشنز, یعنی جب آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو بعض اوقات وہ چیزیں بھی جسٹیفائی ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں جسٹیفائی نہیں ہیں. میں وکالت نہیں کر رہا ہوں, لیکن سمجھیے یہ وہ جذبات ہیں کہ اگر آپ کے دل میں یہ درد ہے کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ جو ہے وہ جہاں پہ 1900 زخم ہے, جسم کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ کے اندر وہ تکلیف ہے, آپ کو مالک کے بچوں کا درد محسوس ہوتا ہے, تو آپ کے جذبات جسٹیفائی ہیں نا. اور اگر وہ نہیں ہیں, صرف زمانے کے لیے ہیں, تو حرام ہے. آپ جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء کی خوشی میں جشن مناتے ہیں, عید میلاد النبی مناتے ہیں. اگر رسول اللہ کی خوشی یہاں پہ دل میں محسوس ہوتی ہے پھر تو جشن ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو مرضی کر لیں, فارغ ہے. اس کو سمجھیے, یہ وہ جذبات ہیں. نیت بیسیکلی تو نیت کی بات آپ نے کر دی نا کہ نیت آپ کی کیا ہے. اور میں اس کو کھل کے بیان کر دیتا ہوں کہ اگر آپ ماتم کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر آپ کرتے ہیں تو نیت اگر آپ کی ہے, آپ کو دکھ ہے تو آپ کر رہے ہیں. اگر دیکھیں نا, میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جب کوئی آپ کا کوئی اپنا جاتا ہے تو آپ اس وقت اپنی ذہنی حالت میں اس طرح ہوتے اچھا, اس پہ تھوڑا سا ایک جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سوگ 3 دن کا ہوتا ہے, اس حوالے سے رسالت مآب نے عام الحزن کیوں کیا؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک سین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا سوگ 1 سال کا کیوں کیا؟ منع کیا انہوں نے, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں, میں عالم نہیں ہوں, میں مفتی نہیں ہوں, میں فتویٰ نہیں دیتا. نہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو شاید ہم علماء کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے, تو کیونکہ آپ اتنے خوبصورت انداز سے بیان کر رہے ہیں تو میں نے تھوڑا سا کوشچن لیتے ہوئے جو ہے وہ یہ سوال دیکھیں, سوگ جو ہے نا وہ بیسیکلی سوگ کا ایک خاص طریقہ ہے نا, احساس. حیدر بھائی, پھر نیت کی بات ہے کہ وہ انما الاعمال بالنیات, قبولیت مل جائے. ہم کون ہے کسی اللہ کائنات کے سب سے ظالم شخص کو معاف کر دے. کون ہے جو جا کے کہے گا کہ کلیہ قاعدے کے مطابق تو یہ غلط تھا؟ اللہ کائنات کے سب سے نیک آدمی کو دوزخ میں ڈال دے. کون ہے جو جا کے کہے گا کہ یہ ایسے نہیں تھا؟ سر, اللہ کی مرضی, ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ اتباع سرور انبیاء کی وہ بہت ضروری ہے. میں اس کے خلاف نہیں جا رہا ہوں, نہ میں شیعہ نہ میں سنی, میرا دونوں تو دل سڑیا ہو. سخی سلطان بہو کا مصرع ہے. مجھے یہی لگتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک گھر سرور انبیاء کا ان کی عزت, ان کی تکریم سب سے زیادہ ہے. ایک اور چیز میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یونیورس کی کریشن کی بات کی ہے نا, وہ بڑی ہی خوبصورت ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. مالک نے ایک بات کی ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ ایک فروت ہے, یہ ایک جھاگ ہے. یہ پوری کائنات ایک فروت ہے, ایک فوم ہے, ایک جھاگ ہے. اب اس کا پورا خطبہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز کی طرف بتاتا ہوں کہ اگر آپ گوگل کے اوپر جائیں اور وہاں پر جو ہے وہ کولنز لینڈسکیپ لکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ کائنات کے جو لینڈسکیپس, کولن لینڈسکیپس ہیں, یہ اس کا تعلق مولا علی کے فرمان سے کیسا ہے. یہ میں پہلے اس کا بیان کر دیتا ہوں, پھر میں کہ یہ جو گلیکسیز ہیں, یہ جو سورج ہے, یہ چاند ہیں, ستارے ہیں, یہ اربوں کھربوں نوری سالوں کے اوپر محیط یہ کائنات ہے, یہ بیسیکلی فروت ہے. یہ سورج چاند ستارے ان بلبلوں کی مانند جیسے وہ بلبلے اڑتے ہیں اور پھر وہ بلبلے جو ہیں وہ جم گئے اور سخت ہو گئے. یہ بلیک ہولز, یہ سارا کچھ, یہ اسپیس اور ٹائم کے بارے میں. یعنی جس طرح صابن کو ہلانے سے جھاگ بنتی ہے تو اس کے اندر ہزاروں بلبلے ہوتے ہیں. اب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان, ٹھیک ہے, پہلے میں ان کا بیان بتاتا ہوں, پھر سائنسی چیزیں آگے جا کے بیان کرتا ہوں. مولا علی نے اس کو کہا فروت. یہ پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا. اللہ نے فضا کا دہانہ, یعنی اسفیئر, ایئر اسفیئر, جو کچھ بھی, ایئر اسفیئر تو نہیں, فضا مطلب ایک پوری کائنات کا, اس کا دہانہ جو ہے اس کو آسمان کے پھیلاؤں اور ہوا کی تہیں بنائی. اس میں اللہ نے اس میں پانی بہایا جس کی لہریں بہت طوفانی تھیں. اس پانی کو تیز ہواؤں پہ سوار کیا اور ہواؤں کو بارش برسانے کا حکم دیا اور ایک بے ثمر ہوا اور پیدا کی, انرٹ گیس. بے ثمر ہوا, انرٹ گیسز, کبھی اب یہ سائنس میں جا کے پڑھیے گا یہ انرٹ گیسز کیا ہے.
پھر اس نے انرٹ گیسز پیدا کی اور اس نے گہرے پانی کو ابھارا اور اسے ہواؤں کی مدد سے دہی کی طرح بلویا. اس ڈیپ واٹر کو باہر نکالا اور اس کو دہی کی طرح بلویا. جب اللہ نے اس کو دہی کی طرح بلویا تو پھر اس نے اس کے پانی کے اٹھتے ہوئے بلبلوں کو آسمان پہ اچھال دیا اور اسی سے 7 آسمان بنائے. مولا علی کا جملہ سمجھیے کہ اس فروت کو اللہ نے آسمان کی طرف اچھالا. زمین میں پانی تھا، اللہ اور تمہارے رب کا تخت پہلے پانی اوپر تھا. پھر اللہ نے ہوا پیدا کی، ہوا کو حکم دیا کہ جو ہے ان پانی کو اٹھاؤ اور بارشیں برساؤ. ہوا نے بارشیں برسائی، پھر زمین کے نیچے سے کوئی گہرا کوئی اور مادہ کوئی اور چیز اس نے نکالی اور پھر ہواؤں کو جو ہے حکم دیا کہ سائیکلونز بن کے اس کو اچھی طرح گھماؤ، جیسے دہی کی طرح بلویا جاتا ہے. لفظ بڑے خوبصورت ہیں. اس نے دہی کی طرح اس کو بلویا اور پھر اس سے ایک جھاگ بنی. یعنی دہی کو آپ بلوتے ہیں تو اوپر وہ مکھن اور وہ جھاگ آ جاتی ہے نا، ایسے ہی ہے. تو پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ اس جھاگ کو آسمان کی طرف اڑایا اور اس سے 7 آسمان بنائے. جدید سائنس میں جو ہے سب سے پہلے کیا ہے؟ لیکوڈ، پھر انرٹ گیسز اور پھر سائیکلونز. وہ گیسز کے سائیکلونز سورج کے اوپر آج بھی تو وہ گیسز کے سائیکلونز ہیں جس سے ہیٹ نکلتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ کائنات بدل گئی. گوگل نیبولا جو ہے وہ کولنز لینڈسکیپ کی میں نے بات کی تھی. تو کولنز لینڈسکیپ کو اگر آپ پڑھتے ہیں نا، کولنز لینڈسکیپس کو، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پوری کائنات جو ہے یہ بالکل ایک فروت ہے. یہ بالکل ایک فروت ہے جس میں ہزاروں کروڑوں اربوں بلبلے ہیں جو سورج، چاند، ستارے اور اس کی شکل اختیار کر چکے ہیں. یعنی مولا علی علیہ السلام اسٹرالوجی اسٹرانومی میں اتنے ماہر تھے کہ دنیا اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. یعنی مولا علی کی ایک اور بات مجھے ایک اور یاد آ گئی، ایک اور چیز. مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ سورج اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو مولا علی نے جو اس وقت سورج اور زمین کا فاصلہ بتایا نا، آج بھی وہی ہے. لیکن مولا علی نے اس دور کے مطابق وہ فاصلہ بتایا تھا. ٹھیک. مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ زمین اور سورج کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا 1 عربی گھوڑا 500 سال تک لگاتار دوڑتا رہے تو سورج تک پہنچ جائے گا. اب اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. 1 عربی گھوڑا، میں نے اس کی کیلکولیشن نکال کے رکھی ہوئی ہے، میں ذرا ویسے اس کو پڑھ دوں کہ ایک ریسرچ آپ نے اپنی جو بیچ پہ کی ہے نا وہ زیادہ اس کو اوتھینٹک کر دیتا ہے کہ میں تو عام سا آدمی ہوں جی. ٹھیک میں ہے. تو لیکن 1 عربی گھوڑا جو نا اس کی اوسطاً رفتار ہے 22 میل 22 مائلز پر آور. پر آور. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 500 سال. 500 سال. اب روزانہ جو ہیں وہ 22 میل ضرب 24 گھنٹے. ٹھیک ہے. یہ 528 مائلز ہو گئے. 528 مائل. 528 مائلز کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو عربی حساب سے جو ہے مہینے کبھی 29 کبھی 30 آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم جب اوسطاً کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 29.5 سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جب اسلامی مہینے کے مطابق اس کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا جو ہے وہ 29.5 تو یہ فاصلہ بنا 15,576 میل ٹوٹل. 15,576 میل، یعنی وہ 1 مہینے میں فاصلہ 1 مہینے کا. ٹھیک ہے. اب 15,576 میل کا 1 سال میں بنے گا 1,86,912 میل. ٹھیک ہے. اب اس کو 500 سال پہ ضرب کریں گے تو یہ بنے گا 93.456 ملین. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ 93,45,06,000 میل ایوریج. اب سورج جو ہے کبھی زمین کے قریب ہوتا ہے، کبھی زمین سے دور ہوتا ہے. تو اس کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ فاصلہ 91 ملین مائل سے لے کے یعنی یہ 94 ملین مائل تک تو جاتا ہے. یعنی 9 کروڑ 48 ملین تک اور 9 کروڑ 41 ملین. تو مولا علی نے جو اس کا فاصلہ دیا ہے اس کو اگر ایوریج نکالیں تو 93 مطلب یہ جو ہے نا وہ 93 ملین مائلز جو ہے وہ بنتا ہے، یعنی 930 ملین مائل. ٹھیک ہے. تو 93 ملین مائلز کا مطلب یہ ہے کہ جو مولا علی نے بتایا ہے ایگزیکٹلی وہی 93.456 ایوریج. آج جدید سائنس اس کی کیلکولیشن کرنے کے بعد اسی نتیجے پہ پہنچی جو 1400 سال پہلے. یعنی زمین کا قریب ترین فاصلہ 91 ملین، زیادہ سے زیادہ 94، ایوریج 93. واہ واہ.
یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا اس کی ایک اور چیز. اچھا اب ایک آخری اس کا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نا وہ ہے ٹائیڈل فورس. مولا علی نے اس ٹائیڈل فورس کے بارے میں کیا کہا. وہ ٹائیڈل فورس انسان کے اندر کیا جو ہے وہ چیزیں بناتی ہے, اس کے اوپر ذکر کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ وہ جو آپ نے بالکل شروع میں سوال کیا تھا نا کہ وہ لوگوں نے کیا کہا ہے, تو میں اب اس کا اس لیے ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا جن لوگوں نے مولا علی کی تعریف کی ہے ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا جو ہے وہ مالک, زمین آسمان کو سمجھنے والا, وہ اتنی بڑی باتیں جو کرتا ہے وہ کس کے نور سے نوری ہے, ٹھیک ہے, وہ کس کی وجہ سے اتنا جو ہے نا وہ ہے. اور ان کی بات کرنے کے بعد میں آؤں گا اس ٹائیڈل فورس کی طرف. ٹائیڈل فورس دین میں, ایمان میں, صرف ٹائیڈل فورس کا مطلب یہ جوار بھاٹا نہیں ہے. ٹائیڈل فورس جو آپ کے اندر ایمان کی حرارت پیدا کرتی ہے, جو آپ کو اللہ اور رسول کے قریب کرتی ہے, اس کا ذکر جو مولا علی نے کیا ہوا ہے نا وہ میرے دل کے بہت قریب ہے. یعنی میں نے جتنی باتیں کی ساری سائنس کی ہیں, لیکن آخری بات جو ہے نا وہ بہت اہم ہے, بہت ہی اہم ہے. لیکن اس سے پہلے پھر میں وہ کرتا پھر اس کے اوپر آتا ہوں. مولا علی کی جو ہے نا اس میں فلپ خور ہیتی بہت بڑا نام ہے. اب مجھے ان کی تعریف بیان کرنی نہیں ہے کہ کون کون ہے, صرف انہوں نے کہا ہے لوگ کہ سرچ کرتے ہیں جن کو نہیں پتا, ٹھیک ہے, فلپ کے ہیٹی, ٹھیک ہے, فلپ خوری ہیتی اس کا پورا نام ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پوری دنیا میں بہادری, دنائی, شرافت اور عدل کا ایگزیمپلری فگر ہو سکتا ہے تو وہ مولا علی ہے. یعنی مانوں کے لیے نہیں, یہ شرافت اور جو ہے نا وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ شجاعت کا جو ممبر ہے نا وہ مولا علی کے پاس ہے. سر ولیم میور وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی, وہ تو مولا علی نہیں کہتے, میں مولا علی کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں علی کی عقل, محبت, دوستی اور وفاداری, اس کی مثال یہ ہے کہ ان کے اوپر خلافت تھوپی گئی, وہ خلافت کے طلبگار نہیں تھے. ہینری اسٹیپ کہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا میں اگر دنیا سے کوئی بے رغبت شخص اس لیول تک کا دیکھا ہے کہ جو اس کی معراج پہ ہو, تو میں نے مولا علی کے علاوہ کوئی نہیں دیکھا. انصاف پسند, عاجز, خوش اخلاق اور پرہیزگار ترین شخص. جیرلڈ ڈیگوری وہ کہتا ہے کہ بہادر, دانشمند, مخلص اور دشمنوں کے ساتھ بھی اعلیٰ ترین رویہ رکھنے والی اگر کوئی پرسنالٹی دنیا میں ہے تو وہ مولا علی ہے. ویلفر میڈلانگ جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیانت, عدل اور اصولوں کی پاسداری اور دشمنوں سے حسن سلوک کرنے کی عادت دنیا میں اگر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے تو میرے علم کے مطابق وہ علی ہے. اچھا, چارلس ملرز, یہ چارلس ملرز بڑا ہی کمال کا آدمی ہے, یہ بڑا مشہور آدمی ہے, اس کو سرچ کر لیجئے گا یہ کون ہے. وہ چارلس ملرز جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ مولا علی جیسی عظیم شخصیت کو رسالت مآب کے بعد اگر فوری خلافت مل جاتی تو شاید دنیا کا نقشہ کوئی اور ہوتا, شاید دنیا کا نقشہ کوئی اور ہوتا. ایڈورڈ گبن وہ کہتا ہے کہ مولا علی کی نیکیاں اور ان کا ولولہ اور خلوص ایسا تھا کہ جس پہ آسمان ناز کرتا ہے. واہ. اچھا, ٹامس کارلائل بہت کمال کا آدمی ہے جی. وہ کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی علم, کوئی بھی زبان, کوئی بھی جو ہے وہ شخصیت وہ اس بات پہ کیپیبل ہی نہیں ہے کہ مولا علی کی تعریف کما حق کو بیان کر سکے. واہ. اچھا, جارج جرداق جو ہے نا یہ بہت بڑا رائٹر ہے. جارج جرداق جو ہے نا یہ کمال کی بات, بہت بڑا رائٹر ہے, بڑی کمال کی کتابیں جارج جرداق نے لکھی ہوئی ہیں, بہت بڑا آدمی ہے, میں اس کو بہت پڑھتا ہوں جی. وہ کہتا ہے میں مسیحی ہوں لیکن میں ہمیشہ علی کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو سر نگوں دیکھتا ہوں. واہ. خلیل جبران, کون نہیں جانتا اس کا نام. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں
وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے مساوات کو باقاعدہ تعلیم جو ہے متعارف کروایا ہے. واہ ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اب واپس آتے ہیں جی اسی ٹائیڈل فورس کی طرف. یہ میں روک کے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ٹائیڈل فورس جو ہے نا یہ کائنات میں ایمان کی حرارت ہے. اب آپ کو قرآن سمجھ آئے گا نا تو وہ ٹائیڈل فورس سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, سورہ بقرہ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں جس کا تمہیں شعور نہیں. اب ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس آیت کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کو یہ ٹائیڈل فورس سمجھ آئے گی. پہلے میں ٹائیڈل فورس سمجھاتا ہوں اور پھر آپ کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بتاتا ہوں. اب ٹائیڈل فورس یہ ہے کہ انسان جب کوئی پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے تو نیگیٹو فورسز پورے زور سے حملہ کرتی ہیں, جس کو یہ کہا جاتا ہے ایوری ایکشن ہیز از ری ایکشن. ٹھیک ہے, اور قرآن پاک میں سورہ بقرہ ہی کی ایک 155ویں آیت ہے کہ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, مال اور جان کے نقصان سے, پھلوں کی کمی سے, لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے. یعنی جو مشکلات میں ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے. اب مشکلات کیوں آتی ہیں؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مشکلات زندگی میں بہت ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ مشکل ہے یا سزا ہے, آزمائش ہے یا سزا ہے. تو رسالت مآب نے فرمایا کہ اگر تمہاری مشکلات تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دیں تو وہ آزمائش ہیں, اور اگر وہ اللہ اور رسول کے دور کر دیں تو وہ تمہاری سزا ہے. اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ لی. اب آ جاتا ہوں میں ٹائیڈل فورس. تو ٹائیڈل فورس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیٹلائٹ زمین کی اس روش لمٹ میں آتا ہے تو زمین اس کو بہت تیزی سے کھینچتی ہے. جب زمین اس کو بہت تیزی سے کھینچتی ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اس آیت کے ضمن میں ایک اور آیت کو دیکھیے گا کہ زمین پہ اگر فرشتے آسانی سے چل رہے ہوتے تو ہم ان میں سے کسی کو نبی بنا کے بھیج دیتے. موسیٰ علیہ السلام اس اللہ کی اس تجلی کی ایک جھلک برداشت نہیں کر پائے, پہاڑ جل گیا, 70 بندے مر گئے, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو اور سرور انبیاء کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور تمہارے صاحب, یعنی جملے بہت, میں اس قرآن کو جب پڑھتا ہوں نا تو مجھے مزہ بڑا آتا ہے. اس کی پہلی لائن سب سے زیادہ, ہو رہا تھا وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اور تمہارے صاحب نے پلک بھی نہیں جھپکی. کہاں موسیٰ علیہ السلام, کہاں سرور انبیاء. یہ ساری چیز میں تمہید اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ روش لمٹ جو زمین کے قریب آنے سے سب کو اڑا دیتی ہے, اللہ کے قریب جانے پہ کرتی کیا ہوگی؟ جب انسان اللہ کے قریب جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام, یعنی اللہ نے جب یہ کہا کہ میں نے تمہارے لیے نبی بنایا اس کو رحمت کا سائبان بنا کے, تو رحمت کا سائبان کیا کہ وہ جو جلالیت کی لہریں ہیں وہ اس سائبان میں سے رحمت بن کے تم تک آئیں. وہ جباریت اور قہاریت کا جو نور ہے وہ تم تک سرور انبیاء کے وسیلے سے آئے, کہیں تم اس کے اندر ہی گم نہ ہو جاؤ, کہیں تم اس کے اندر ہی تباہ نہ کر دیے جاؤ. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جب چاند زمین کے قریب آتا ہے تو سمندروں کو کھینچتا ہے. کتنا بھاری پانی ہے, کتنا وزن ہے سمندروں کا, تو وہ اس کو کھینچ لیتا ہے. تو اللہ جب قریب آئے گا تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا جب اللہ کا نور آئے گا؟ تو سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت ہے 74 نمبر, جس کو مولا علی نے ٹائیڈل فورس قرار دیا ہے کہ اور پھر تمہارے دل سخت ہو گئے, لیکن کچھ پتھر تو ایسے ہیں, اور تمہارے دل سخت ہو گئے یا پتھروں سے بھی زیادہ, آؤ اشد من القسوہ, ایک سیاہ پتھر ہوتا ہے قسوہ, اس سے بھی زیادہ سخت. ٹھیک ہے, بے شک, اب اللہ کہتا ہے کہ بے شک بعض پتھر تو ایسے بھی ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ اٹھتی ہیں, بے شک بعض ایسے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی بہنا شروع کر دیتا ہے, اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. ٹائیڈل فورس. اب وہی ٹائیڈل فورس آپ نے ایمان کو قبول کیا اور آپ کے وجود پہ اس کا اثر کیا ہوگا. اس اثر کو کنٹرول کرنے کے لیے رسالت مآب سرور انبیاء کا کلمہ بڑا ضروری ہے. مولا علی نے اس کو بہت خوبصورت پیرائے میں
بیان کرتا ہے قرآن پاک میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہے کہ تقوی رسالت مآب سے محبت ہے. ٹھیک ہے, وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے. تو مولا علی نے اسی تقوی کو جو ہے وہ ٹائیڈل فورس قرار دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں بھرتی ہے, جس سے وہ دل اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں, وہ دل گر جاتے ہیں کہ تم میں سے کامیاب ہوا وہ شخص جو اللہ کے سامنے آیا قلب سلیم لے کے. یہ قلب سلیم, ٹھیک ہے. اب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو وہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. یہ اسی ضمن میں جو مولا علی نے کہا تھا کہ میں وہ علی ہوں کہ جس کی باتیں لوگوں عقلوں کو حیران کر دیتی ہیں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیلاب کا پانی مجھ سے نیچے بہتا ہے, پرندے میرے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صفائی وہ ہے کہ تمہارے جسم کو, تمہارے وجود کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے. صفائی یہ نہیں ہے کہ آپ دھوئیں اور وہ جیسے بلے شاہ نے کہا تھا گٹے ارکا ململ دھوئیں منو نہ گئی پلیتی. واہ واہ. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جو ٹائیڈل فورس اللہ کی محبت کی ہے وہ آپ کے گناہوں کو جلاتی ہے, جس سے آپ کا وجود پاک ہوتا ہے, وہ نور. اب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے میسم سے کیا کہا تھا؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے محبت کی اس کا حال دنیا میں کیا ہوا؟ میسم, جناب میسم تمار ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے, زبان کاٹ دی گئی, درخت پہ سولی دے دی گئی. مولا علی نے کہا تھا میسم یہ درخت ہے جس کے اوپر تمہیں سولی دی جائے گی. ساری زندگی میسم کی اسی درخت کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئی. اس کے پاس بیٹھ کے کہتے تھے کب تو بڑا ہوگا, کب مولا علی کا کہا پورا ہوگا. اور میسم کے ساتھ کیا ہوا, کمبر کے ساتھ کیا ہوا, مقداد کے ساتھ کیا ہوا, ابوذر غفاری کے ساتھ کیا ہوا, مالک اشتر کے ساتھ کیا ہوا. یعنی بدر سے لے کے کربلا تک یہی تو ٹائیڈل فورس ہے جو اس دین کی بنیاد ہے. یعنی جس نے ان سے محبت کی یا وہ قتل ہو گیا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی فرمایا تھا کہ جو میرے سے محبت کرے وہ مشکلات کے لیے تیار ہو جائے. یہ حدیث قدسی کی تفسیر ہے جس میں جو ہے وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کو جو ہے نا, جو اللہ سے اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو بھی اللہ سے محبت کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو مار دیتا ہے اور اس کے خون بہا کے طور پہ اپنی ذاتی تجلی اس میں ڈال دیتا ہے. تو مت سمجھو وہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حدیث قدسی کا مفہوم ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ اگر میں مومن کی ناک کاٹ دوں صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے نفرت کرے, وہ تب بھی مجھ سے نفرت نہیں کرے گا. اور میں کسی کو پوری دنیا کا تمام مال دے دوں کہ وہ جو ہے وہ مجھ سے, اور اگر کسی منافق کو میں ساری دنیا کا تمام مال دے دوں صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے, تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. مومن اور منافق میں یہی ٹائیڈل فورس تو ہے جس کا ذکر مولا علی نے کیا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. مومن اور منافق کی پہچان بھی تو یہی ہے. ٹھیک ہے. اب مولا علی کی محبت جو ہے وہی تو مطلب جیسے کل ایمان کہا ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی مولا علی کی محبت ہی تو کل ایمان ہے. اب کل ایمان جو ہے جیسے امیر المومنین ہے, وہ مومن کو اپنی طرف کھینچیں گے نا, وہ ٹائیڈل فورس کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر حمیت, ایک محبت, ایک دین کی طرف قرب وہ بنتا ہے, دیٹ از دا ٹائیڈل فورس. یہ صرف روش لمٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. ایک اور خطبہ ہے جس میں جو ہے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہماری محبت, ہماری میں اپنی ذات کا ذکر نہیں کیا, ہماری محبت سرور انبیاء اور اس گھر کی محبت, ہماری محبت اس سیاہ دائرے کی طرح ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے. سر 1920 سے پہلے بلیک ہول کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اس سیاہ چیز کی, سیاہ نقطے کی طرح ہے کہ جو ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ جاتا ہے وہ اپنی حالت میں باقی نہیں رہتا. یہ ٹائیڈل فورس انسان کو آل ٹوگیدر بدل دیتی ہے, جس کے بارے میں سدھارتھ نے, گوتم نے کہا تھا کہ جب آتما شدھ ہو جاتی ہے تو سب کچھ شدھ ہو جاتا ہے. یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں میاں محمد بخش نے کہا تھا رو نو کون رو محمد جے رویں تے منا. جب انسان ان سے محبت کرتا ہے نا تو انسان رہتا ہی نہیں ہے, اس کے اندر کچھ اور بدل جاتا ہے. وہ یہ ٹرانسفارمیشن, ٹرانسفیگریشن, یہ جو ہے نا یہ آپ کی انرجی کو سب کچھ بدل دیتا ہے.
یعنی وہ رہتا ہی نہیں ہے جو تھا. بالکل صحیح. ان سے محبت کریں تو آپ کو بالکل ایسے ریفارم، یعنی جیسے لوہے کو پگھلا کے اور اس کو کوٹ کے تو ہے وہ کچھ اور چیز بنا دی جاتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے نا تو پھر وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. جیسے قرآن پاک میں سورہ دہر میں اللہ کہتا ہے کہ انسان کے اوپر وہ وقت بھی تھا کہ جب وہ شیء مذکور ہی نہیں تھا، وہ کوئی ایسی چیز تھا ہی نہیں جس کا ذکر کیا جائے. اور پھر وہی احسن تقویم پہ آتا ہے. یہ ٹرانسفارمیشن وہ ٹائیڈل فورس ہے جس کا ذکر مولا علی نے کیا ہے. یہ ٹرانسفارمیشن وہی چیز ہے جو ہے وہ جو بلیک ہول جیسے ٹکڑوں میں بکھیر دیتا ہے. مولا علی نے کہا تھا کہ منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا، مومن مجھ سے نفرت نہیں کرے گا. یہ وہ مولا علی کی وہ ٹائیڈل فورس کا ذکر ہے. یہ سر میں ایک چیز جانتا ہوں، بڑے دل سے جانتا ہوں کہ مولا علی کی محبت کا دعویٰ ہو اور کردار میں مولا علی کی جھلک نہ ہو تو وہ دعویٰ جھوٹا ہے. واہ واہ واہ. آپ مولا علی سے محبت کے دعوے دار ہیں اور آپ کے کردار میں وہ چیز ہی نہیں ہے تو وہ دعویٰ جھوٹا ہے. یہ چاہے کسی کو اچھا لگے برا لگے، میں نے اپنی قبر میں اپنا جواب دینا ہے. بالکل صحیح. میں نے جا کے اللہ کو منہ دکھانا ہے. میں اپنی قبر میں کسی کے لیے انگارے نہیں بھر سکتا. بالکل صحیح. مجھے یہ بات بڑی کلیئر کٹ سمجھ آتی ہے کہ انسانیت کا دوسرا روپ انسان جو ہے نا وہ اسلام ہے. اور اسلام کی سب سے بڑی آئیکونک پرسنالٹی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سرور انبیاء کے بعد جو ان سے ایڈجسنٹ ہوتا ہے، دروازہ گھر سے جڑا ہی ہوتا ہے نا، تو مدینہ العلم سے ایڈجسنٹ جو چیز ہیں وہ سرور انبیاء کے بعد مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے اوپر بھائی جان میں بڑی گفتگو کر سکتا ہوں، بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن جب میں یہ کرتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ کچھ بھی نہیں. وہ جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ تشنگی رہتی ہے اور مزید اس کے اندر، جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں پھر بھی اس کی جو ہے وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو جو اس کے نور کی تنویر، سب سے بڑی تنویر جو اس کا راز ہے، اس کی تعریف کیسے کی جا سکتی ہے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ممکن نہیں ہے. یہ تو میں نے ایسے چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں کی ہیں. پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر ایک اور چیپٹر میں بات کروں گا کہ کائنات میں یہ جو پائی کا کانسیپٹ ہے یہ کیسے آیا، یہ کیسے ہے اور اس کا مولا علی سے تعلق کیا ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ حیدر بھائی، اتنے شاندار طریقے سے اور اتنی آپ کی ریسرچ ماشاءاللہ جس کو آپ نے جوڑا آج کی سائنس کے ساتھ، اور جو کیلکولیشنز آپ نے نکالی، اور مجھے امید ہے کہ جب ہم میتھمیٹکس کے اوپر کرنے جائیں گے تو اس میں بھی کیلکولیشنز اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی کھل کے سامنے آئیں گی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے الہیہ، اور اللہ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، الہیہ. اور ہماری نیتیں صریحتاً یہی ہوں کہ ہم عوام کے لیے جو ہے وہ ایک اویئرنیس اور یہ سارا جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا بھی ہمیں فیڈ بیک کا انتظار رہے گا ہمیشہ کی طرح. آپ نے جس طرح سے پہلے حیدر بھائی کے تمام پوڈ کاسٹ کو بہت سراہا، مجھے امید ہے کہ یہ بھی آپ کو پسند آئے گا. اور جو نیکسٹ آپ کو ٹاپک بھی ہم نے بتا دیا جس کے اوپر ہم کریں گے. اتنی لمبی گفتگو کے بعد بھی ابھی تک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہم اس پہ بولتے رہیں، بات کرتے رہیں، تو ہماری انرجی، ہماری خوشی اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ موٹیویشن ویسے کی ویسی رہے گی. حیدر بھائی بہت شکریہ. ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.